ناولز فار ایور میں خوش آمدید فضا مہکنے لگی، جس کی رائٹر ہے شازیہ مصطفیٰ۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے اور شازیہ مصطفیٰ ایک اچھی رائٹر ہے، ان کے ناولز اچھے ہی ہوتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ناول بھی اچھا ہی ہوگا ایز یوزول، جیسے کہ شازیہ مصطفیٰ کے ناولز ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے بابا آپ، میں مجبور تھا اور یہ برا تو نہیں کیا۔ وہ حسن احمد سے مسلسل بحث میں مصروف انہیں منانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارا باپ مر گیا تھا یا تمہاری ماں؟ وہ غضبناک انداز میں دھار رہے تھے۔ سکیہ تو لرز رہی تھی، کب سے دونوں باپ بیٹا بحث میں لگے ہوئے تھے۔ بابا اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، ایک دکھی اور بیمار انسان کی میں نے عزت رکھ لی، کیا برا کیا؟ شہریار اتنے افسردہ اور غمگین ہو رہے تھے حسن احمد کے ایسے درست رویے پر، جو اس وقت صرف اپنی عزت کا سوچ رہے تھے، اس لڑکی کا عزت کا نہیں سوچ رہے تھے جو سارے زمانے میں رسوا ہو جاتی۔ اس کا گناہ کوئی ایسا تو نہیں تھا۔ لڑکے نے عین نکاح کے وقت اپنی شرائط رکھتی تھی۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا تھا اور خود ونیدا کے چچا بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھی جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کے پالا تھا۔ میں تمہاری ایسی شادی کو نہیں مانتا، یہاں بھول کے بھی نہیں لے کے آنا اپنی بیوی کو۔ وہ یہ کہہ کر روم سے ہی نکل گئے۔ ٹھیک ہے، جب میری بیوی کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ شہریار نے اپنا کوٹ اٹھایا۔ نہیں شہریار، میرے بچے ایسے نہیں بولو۔ ذکیہ تو ماں تھی، ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، شہریار اور دوسرا واسق جو امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ اسے تو یہاں کے حالات کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ ذکیہ، اسے روکنے کی ضرورت نہیں، ایسی خود مختار اولاد کی مجھے ضرورت بھی نہیں۔ حسن احمد پڑھ کے واپس آئے۔ شہریار نے افسردہ اور مایوس نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا جو اصولوں کے ذرا خلاف نہیں جاتے تھے، مگر یہاں بات اصول کی نہیں، اس کی زندگی اور عزت کی تھی۔ اگر انہوں نے اس کا خیال کیا تو کیا برا کیا تھا؟ ایسے تو نہیں بولیے، اس کی اتنی سی غلطی کی اتنی سزا تو نہیں دیں۔ اتنی سی غلطی؟ ارے پورے خاندان اور آفس میں میری ناک کٹوا دی۔ وہ آگ بگولا ہو رہے تھے۔ شرازی کی بیٹی سے میں نے اس کا رشتہ پکا کیا تھا، کیا یہ بھول گیا تھا؟ شہریار سر جھکائے نادم مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ مزید کیا بولتے؟ شرازی کی بیٹی کو وہ کب پسند کرتے تھے؟ بس بابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اس سے کہو دفع ہو جائے، میرے سامنے شکل لے کے نہیں آئے۔ شہریار پھر رکے نہیں، تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے نکل گئے۔ احمد کی دھاڑ نے انہیں روک دیا۔ وہ اپنے درد سے پھٹتے سر کے ساتھ اندر آئے تھے اور انہیں دیکھ کر اندر جانے لگی۔ کیا تم نے ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ آخر چاہتی کیا ہو؟ ان کا غصہ ونیدا پر اترا اور وہ سہم کے صوفے میں ہی دھنس گئے۔ شہریار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ بہت الجھے بکھرے ہوئے تھے۔ بابا کی ناراضگی اور غصہ اور اس لڑکی کے نخرے آخر کیا برداشت کرے؟ کب تک روتی رہو گی؟ انہوں نے اس کا نرم و نازک بازو اپنے آہنی شکنجے میں لیا۔ وہ سی کر کے کرانے لگی۔ ایک باری مار ڈالیں، وہ چیخی۔ بکواس نہیں کرو پلیز، میری پریشانیوں کو نہیں بڑھاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ روحانسا ہو کر اپنا سر تھامنے لگے۔ ونیزا کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے۔ واسق بھی یہاں نہیں تھا ورنہ وہی معاملہ سنبھال لیتا۔ میری وجہ سے پریشان ہے، آپ کے والد نے آپ کو نکال دیا، مجھے بہو قبول نہیں کر رہے۔ وہ سب جانتی تھی کیونکہ یہ سب اس نے دریبا کے منہ سے سنا تھا۔ شہریار اسے رخصت کروا کے اپنے ذاتی فلیٹ پر لائے تھے۔ ونیزا کو یہی دکھ مارے ڈال رہا تھا۔ اسے اس کے سسرال والے کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ ان کے برابر کی نہیں تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کی سہمی صورت دیکھ کر نرم پڑے۔ اس میں ونیزا کا کیا قصور؟ وہ تو کسی اور کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، اسے کیا خبر تھی اس کا نصیب شہریار احمد کے ساتھ لکھا ہے؟ آپ مجھے چھوڑ دیں، واپس اپنے والدین کے پاس چلے جائیے۔ وہ رونے لگے۔ چش شٹ آپ، حلیہ درست کرو اور اندر آؤ فوراً۔ وہ اسے حکم دے کر اندر بیڈ روم میں چلے گئے۔ اسٹائلش فرنش فلیٹ تھا، کسی بھی چیز کی یہاں کمی نہیں تھی، مگر ان سب سے بھی ونیدا کو کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی۔ 15 دنوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی، دنیا میں آئی ماں چلی گئی، جب ہوش سنبھالا باپ کا صاحبان بھی اٹھ گیا اور وہ چچا کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اسے رکھا تھا۔ دریبا اسکول آف ہوتے ہی یہاں چلی آئی تھی، اسے خبر تھی ونیزا نے اپنا برا حال کیا ہوگا۔ پلیز آپ انہیں سمجھائیے، اس طرح کیسے چلے گا؟ شہریار بہت بیزار اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ شاکنگ پنک کپڑوں میں وہ سادہ سی حلیہ میں بیٹھی مغموم لگ رہی تھی۔ آپ ہی جو ہوا ختم کریں، اس پر رونا۔ وہ سمجھانے لگی۔ ایسے کیسے کہہ رہی ہو؟ میں ناپسندیدہ بن کے زندگی نہیں گزار سکتی۔ کس نے کہا آپ ناپسندیدہ ہیں؟ دریبا نے ایک نظر شہریار پر بھی ڈالے، شاید انہوں نے ونیزا کو کچھ کہا ہو۔ کسی کے کہنے سے کیا، ان کے والد تو مجھے ساری زندگی قبول نہیں کریں گے۔ وہ رونے لگی۔ شہریار بھائی، آپ کو پہلے اپنے والد صاحب کو منانا چاہیے تھا، پھر ہی آپ ہی کو لے کے جائیے۔ دریبا آپ جانتی ہیں شادی کن حالات میں ہوئی ہے، پھر بھی آپ ایسی بات کہہ رہی ہیں۔ اسے دریبا کی بات پر افسوس ہوا۔
ساری شرائط میں نے آپ کی مانی، حتیٰ کہ مہر بھی میں نے آپ کا مقرر کردہ رکھا، 50 لاکھ اس نے جتایا۔ مہر کہنے کے وقت ضریبہ نے ہی یہ نکتہ اٹھایا تھا۔ اسے خبر تھی امیر لوگوں کی اولادیں دل بہلا کے بیویاں چھوڑ دیا کرتے ہیں، کم از کم ونیزا کے فیوچر کے لیے تو کچھ ہو۔ یہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ ونیزا آپی کو آپ کے گھر میں بہو کی طرح قبول کیا جائے، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ میں کوشش میں ہوں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں جب میری بیوی کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو میں بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتا۔ شہریار کا دل بھی خراب ہو گیا تھا۔ بابا جان کے ایسے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس نے خود کو ان کے معاملات سے دور ہی رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ ساری زندگی آپ کے والدین مجھے کوسیں گے کہ میں نے ان کا بیٹا چھین لیا، ونیزا نے چڑھتی نگاہ ڈالی۔ شہریار کو یہ لڑکی جانے کیوں یکدم اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتے تھے، چاہنا چاہتے تھے، اس کی محبت پانا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی سارے دکھ و غم بھول کے اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ وہ افسردہ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اسے خبر تھی اس کے بابا ایک دن اسے معاف کر ہی دیں گے۔ انہیں غصہ یہ تھا کہ نکاح کرنے سے پہلے انہیں بتایا کیوں نہیں، یا پھر یہ غصہ تھا شرازی کی بیٹی سے انہوں نے رشتہ کر دیا تھا۔ دریبہ سے اس کی کافی دیر بات ہوتی رہی تھی، پھر انصر علی اسے لینے آ گئے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے ونیزا کے ساتھ لگاتے پیار کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ کی بھتیجی تو ہر وقت ہی رونے کو تیار رہتی ہے۔ شہریار کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ اگر رونے کو تیار رہتی ہے تو آپ کس لیے ہیں؟ ہم نے تو بہت امیدوں کے ساتھ اپنی بہن دی ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کب ختم کرتے ہیں۔ دریبہ بہت جتا کے ہوئے ساتھ اس کے لہجے میں جیسے چیلنج تھا۔ میں تو ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، وہ خفیف سے ہوئے۔ شہریار بیٹا اتنا پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انصر علی اسے تسلی دینے کے بعد بسوک بھرے لہجے میں بولے۔ انصر علی اور دریبہ کے جانے کے بعد شہریار رات کے کھانے کے لیے کچھ لینے چلے گیا اور ونیزا اپنا منہ دونوں بازو میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اسی دوران شہریار کے سیل پر بپ ہونے لگی۔ وہ چونکی، اطراف میں نگاہیں دوڑائی۔ بپ کدھر سے ہو رہی تھی؟ اسے سیل کچن کے کاؤنٹر پر رکھا مل گیا، پتہ نہیں کس کا نمبر تھا۔ ونیزا شچو پنج میں مبتلا ہو گئی، ریسیو کرے یا نہیں۔ اس نے سیل وہیں چھوڑ دیا۔ بپ مسلسل ہوئی جا رہی تھی، اتنے میں شہریار بھی آ گئے۔ چلیے یہ رونا دھونا ختم کریں اور کھانا کھائیے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے سارے شاپرز کاؤنٹر پر رکھ کر اسے حکم دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ٹکا سا جواب دیا۔ محترمہ آپ کو بھوک نہیں ہے مگر مجھے تو ہے۔ لہجہ معنی خیز اور شرارتی بنایا تو وہ جھیم کے دوبارہ بپ ہوئی اور جھٹ سے شہریار نے ریسیو کر لیا۔ اوہ تم ہو، کیسے ہو؟ مجھے چھوڑیے، یہ بتائیے اتنا کچھ ہو گیا، مجھے تو بتاتے پلیز۔ دوسری طرف واسق تھا، وہ تو ناراض ہی ہونے لگا۔ بس یار چھوڑو، تمہیں بھی بتا کے کیا کرتا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ونیزا شاپر سے چکن ٹکا، کباب وغیرہ پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ اسے شہریار کی آواز نہیں آ رہی تھی مگر اسے یہ پتہ چل گیا تھا شہریار کے بھائی کی کال ہے۔ شہریار سے ابھی تک اس کی بے تکلفی نہیں تھی، جبکہ وہ ونیزا سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ انہیں موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے اور شہریار مسلسل گھر پر ہی تھے، آفس بھی نہیں جا رہے تھے۔ اسے ان سب باتوں کا علم تھا اور ساری خبریں زکا دے رہا تھا۔ حسن احمد بہت گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے۔ واسی کو بھی جلد ہی پاکستان آنے کا کہہ دیا تھا۔ ان سے اپنا اتنا بڑا بزنس خود سے نہیں سنبھل رہا تھا، سب کچھ تو شہریار دیکھتے تھے۔ حسن احمد صرف چکر لگاتے تھے یا پھر آفس میٹنگز میں شرکت کرتے تھے۔ بڑے سر بہت پریشان ہیں، 2-3 ڈیلنگ بھی کینسل کر دی ہیں۔ زکا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ یار میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ بہت مجبور اور بے بس تھے۔ سر میں نہیں چاہتا آپ کا بزنس خسارے میں جائے، بہت لاس ہو رہا ہے۔ آشی اینڈ کوکی بھی ڈیلنگ کینسل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں سر کو کچھ نہیں پتہ اور خود سے نئی ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوگا، بابا بھی بالکل سوچتے سمجھتے نہیں۔ سنو میں جو بھی کروں گا خاموشی سے، میرا نام بالکل نہیں آئے، سمجھے؟ شہریار یہ نہیں چاہتے تھے حسن احمد کو کچھ پتہ چلے۔ وہ اپنے بڑھتے ہوئے بزنس کو یوں ڈوبتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اوکے سر۔ ونیزا چائے اور لوازمات کی ٹرے لیے چلی آئی تھی۔ ونیزا ٹرے رکھ کر جا چکی تھی۔ شہریار گہری سوچ میں تھے۔ زکا چلا گیا تھا اور وہ ادھر ادھر کالز میں لگ گئے، لیپ ٹاپ بھی کھولے بیٹھے تھے۔ ونیزا کو بوریت سے کوفت ہونے لگی۔ شہریار نے پچھلے 5-4 گھنٹوں سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی جانب توجہ دی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ونیزا کو دیکھا۔ مجھے چچا جان کے گھر جانا ہے۔ وہ فوراً ہی مڑی تھی۔ شہریار اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ بلیک پرنٹڈ کپڑوں میں سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی، الجھے بکھرے بال چہرے پر پڑے تھے۔ کبھی خود پر بھی توجہ دے لیا کریں، کب سے گیس و دراز نہیں سوارے؟ وہ مسکرائے۔ جی کل ہی تو بنائے تھے۔ وہ گڑبڑائی۔ شہریار صوفے سے ٹیک لگا کے اسے ہی بغور دیکھنے لگے۔ ونیزا اس کی آنکھوں سے الجھنے لگتی تھی، نگاہوں میں خمار اور پیار کا رنگ بہت واضح ہوتا تھا۔ آج بھی بنائے جا سکتے ہیں، کپڑوں کی بھی آپ کے پاس کمی نہیں، ہر چیز میں نے آپ کو مہیا کی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی، مگر پتہ نہیں کیوں آپ ان سب کو اگنور کیے ہوئے ہیں۔
لیپ ٹاپ بند کیا. گرے قمیض شلوار میں ان کا اونچا لمبا قد اس کے مقابل تھا. ونیزا چہم کے 2 قدم پیچھے ہوئی. مجھے چچا جان کے گھر جانا ہے. وہ پھر اپنا مدعا بیان کرنے لگے. جی میں نے سن لیا ہے، پہلے میں آپ کا جائزہ لے لوں کہاں کہاں کمی ہے. وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئے. ونیزا کا دل دھک دھک کرنے لگا. شرم و حیا سے کانوں کی لوہیں تک سرخ ہو گئے. کیا مطلب؟ وہ پیچھے ہوئی. مطلب مجھے سمجھانا ہی پڑے گا. انہوں نے اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں محبت سے تھام لی. دیکھو تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو. اتنا پیارا ہینڈسم شوہر تمہیں ملا ہے، اس کی قدر ہی نہیں کر رہی. شہریار کی شرارتوں میں اضافہ ہونے لگا اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا. ان کی آنکھوں میں خمار اور لہجہ بھی ترنگ لیے ہوئے تھا. چھوڑیے مجھے. وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر شہریار اس کے نزدیک سے نزدیک تر آ گیا. کیوں مجھ پر اعتبار کرنا نہیں چاہتی؟ کیا اتنا برا ہوں جو تم میرے قریب آنے پر اپنی توہین سمجھتی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنی قسمت پر اعتبار نہیں. یہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی نہیں رہی. مجھے اس قسمت نے کچھ نہیں دیا. وہ افسردہ اور مغموم سے لہجے میں بولی. قسمت تمہاری بہت اچھی ہے. دیکھو اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے. صرف مجبوری کا سودا نبھا رہے ہیں آپ، اور میں ساری زندگی سر اٹھا کے نہیں جی سکتی، کیونکہ مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی میں آپ جیسے اپر کلاس کے مرد نہیں آتے. فلسفہ تو اچھا ہے، ویسے وہ بڑی چالاک، خود کو لڑکی اور مجھے مرد کہا. وہ مذاق میں اس کی بات اڑانے لگے. ونیزا خسیا کے رہ گئی. وہ کوئی بھی بات اور ان حالات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے تھے. جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں. انہوں نے مسکرا کے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا اور وہ کسمسا کے رہ گئی. امی اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپا کے رکھی، اور وہ بھائی انہیں دیکھیے کہہ رہے ہیں میری فکر چھوڑ دو. واسق امریکہ سے واپس آ گیا تھا. یہ اس کا آخری سال تھا. اسے اس سال کے اینڈ میں آنا تھا، مگر وہ حالات سن کے جلدی واپس آ گیا تھا. تمہارے بابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں. وہ رو رہی تھی. شہریار کو ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی، مگر چھپ چھپ کے روتی تھی. حسن احمد کے غصے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی. مجھے تو زکا نے فون پر بتایا بزنس کا بھی کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بھائی ہی کو سب کاروباری امور پتہ ہیں. وہ اتنا پریشان اور تفکر زدہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا حالات کو کہاں سے سمیٹنا شروع کرے. 2 دن پہلے ہی وہ آیا تھا. ذکیہ بیگم کی طبیعت خراب تھی اور ان میں لگ گیا، اس لیے ابھی تک شہریار کی طرف گیا ہی نہیں تھا. وہ تو اپنی انا کو لے کر بیٹھے. اس نے اگر کسی لڑکی کا ایسے وقت پر ہاتھ تھام لیا تو کیا برا کیا؟ کسی لڑکی کی عزت ہی بچ گئی. کیا برائی ہے؟ پڑھی لکھی لڑکی ہے. آپ ملی تھی؟ واسق نے انہیں دبا دی. پانی کا گلاس لے کر ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا. دیکھا تو نہیں ہے، شہریار مجھے بتا رہا تھا. وہ اپنی بہو سے ملنے کے لیے بے چین تھی. سارے ارمان بھی نکالنا چاہتی تھی، مگر حسن احمد کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئی تھی. تم کب جاؤ گے شہریار کے پاس؟ 6 ماہ ہو گئے تھے. بیٹے کی صورت اور آواز کو ترس گئی تھی. وہ ماں تھی، اپنی مامتا کا تو گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی. آج شام میں جاؤں گا. زکا سے پوچھ لیا ہے، وہ کس فلیٹ میں ہے. تمہارے بابا کو خبر نہیں ہو؟ وہ ڈر رہی تھی. امی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بابا مجھ پر کم از کم پابندی نہیں لگا سکتے، اور آپ دیکھنا بابا خود کہیں گے بھائی کو اس گھر میں آنے دو. واسق کا لہجہ پر اعتماد اور وثوق بھرا تھا. وہ ارادہ باندھ کے آیا تھا کہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو اس گھر میں لا کے رہے گا. آپ آرام کریں، میں جب تک فریش ہو لوں. وہ ان کے روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا. اسے پہلے آفس کا بھی چکر لگانا تھا. بابا کا حکم تھا، جبکہ وہ شہریار کے بغیر اس آفس میں بیٹھنا تک نہیں چاہتا تھا. بلیک پینٹ پر لائٹ پنک شرٹ میں ملبوس، لمبا چوڑا سرخ و سفید واسق خوشبوؤں میں بسا لفٹ کی سائڈ پر آ گیا تھا. اس نے اپنا دوپٹہ شانوں پر برابر کیا اور سمٹ کے ایک طرف ہو گئی. لفٹ ابھی بزی تھی. وہ بھی ویٹ کرنے لگی. کتنا پرفیوم لگایا ہوا ہے، خوبصورت اور ڈیشنگ بھی ہے. آہ، ہمارے نصیب میں ایسے خوبصورت لوگ کہاں ہو سکتے ہیں. ونیزا آپی کو ملا بھی تو مگر وہ سب کچھ نہیں ملا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے. سارے امیر لوگ اتنے خوبصورت ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کافی امیر کبیر ہوگا. خوشبو بھی بہت اعلیٰ لگائی ہوئی ہے. اس کا ذہن سوچے جا رہا تھا، جبکہ واسق کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ اسے نوٹ کر رہا ہے. وہ فوراً چیم کے، اس مردود لفٹ کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے نیچے آنے میں؟ وہ تاثر ایسے دینے لگی جیسے وہ کوفت میں مبتلا ہو. لفٹ نیچے آ گئی تو وہ آگے بڑھی. واسق بھی بڑھا. دونوں کا شانہ ٹکرایا. میڈم آرام سے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ واسق نے بر وقت خود کو سنبھالا، جبکہ وہ لفٹ کی دیوار سے لگ گئی. مجھے واقعی جلدی، آپ بعد میں جائیے گا. اسے لفٹ کے اندر اس کے ساتھ جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوئی. آپ کو کون سے فلور پر جانا ہے؟ وہ اس لڑکی کے گھبرانے پر مسکرایا. بڑی پرکشش لگ رہی تھی. پنک ٹراؤزر پر بلو پرنٹڈ قمیض، دوپٹے میں اس کا سراپا خاصا دلکش لگ رہا تھا. مجھے 2nd پر جانا ہے. بیگ شانوں پر سیٹ کیا. مجھے بھی اتفاق سے وہیں جانا ہے. واسق نے لفٹ کا بٹن پش کر دیا. ذرا تمیز نہیں ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کی؟ میڈم میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، بلکہ آپ ہی میرا جائزہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لے رہی تھی. وہ تو شرمندہ ہو گئی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا.
اور وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ میں اپنے بھائی کے گھر آیا ہوں، یہ آپ پوچھنے والی کون ہے؟ ڈور کھل چکا تھا۔ واسق تم؟ شہریار اسے دیکھ کر خوشی سے اچھلے اور گلے سے لگا لیا۔ طریبہ نے حیرت و امتساط میں مبتلا ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی۔ آپ سے میں سخت ناراض ہوں، پہلے یہ بتائیے بھابھی کہاں ہیں؟ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ شہریار مسکراتے ہوئے دونوں کا تعارف کرانے لگے۔ امی مبارک ہو، آپ دادی جان بننے والی ہیں، واسق نے دوسرے دن ناشتے کی ٹیبل پر خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا سچ؟ ذکیہ بیگم تو فوراً مسرت سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے خوشی سے شکر ادا کرنے لگی۔ تم رات دیر سے آئے تھے، میں شہریار کی اور دلہن کی خیریت پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تمہارے بابا کی وجہ سے میں تمہارے کمرے میں نہیں آئی۔ وہ بوائل انڈے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو اسی وقت بتا دوں کیونکہ بات ہی اتنی خوشی کی ہے۔ شہریار اس کا خیال تو رکھ رہا ہے نا؟ وہ اپنی بہو کی طرف سے فکر مند بھی ہوئی۔ امی ویسے بھابھی کے پاس کسی کا ہونا ضروری ہے، بھائی جان کیا کیا دیکھیں گے؟ واسق نے بوائل انڈے اپنے آگے کیے۔ مجھے لے چلنا، سارا دن تو گزار آؤں گی، ابھی تک میں نے اپنی بہو کو دیکھا تک نہیں۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ واسق پھر تم نے کیا سوچا آفس جوائن کرنے کا؟ بابا کو اپنے بزنس کی فکر تھی جو نقصان کا شکار ہو رہا تھا۔ شہریار کے ہاتھ میں سارے معاملات تھے، وہیں سب کچھ دیکھتے تھے، ڈیل کرتے تھے۔ سوری بابا، میں بھائی جان کی سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا اور مجھے ابھی بزنس کے معاملات سے دور ہی رکھیے، مجھے ان سب کا کچھ پتہ نہیں۔ اس نے صاف اپنا دامن بچا لیا۔ اللہ نے 2 اولادیں دی اور دونوں ہی نامعقول اور اپنی چلانے والی۔ وہ غصے میں آ گئے۔ بابا میں آفس جوائن کرنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ابھی نہیں۔ وہ ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ ذکیہ چپ اٹھتی۔ حسن احمد آج کل بلا وجہ غصہ کرنے لگتے تھے۔ شہریار نے پتہ نہیں کیا کیا پھیلا رکھا ہے، میں کہاں سے ہینڈل کروں؟ اور وہ نامعقول ذکا، اسے بھی کچھ پتہ نہیں۔ وہ بہت بیزار اور پریشان ہو رہے تھے۔ بھائی جان کو واپس بلا لیں کیونکہ بزنس کے معاملات انہی پر سوٹ کرتے ہیں۔ بابا آپ کہاں ان میں الجھ رہے ہیں؟ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئے۔ اب تو اس کی سزا ختم کر دیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ذکیہ نے بتایا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی میں بزنس ہینڈل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دادا بننے کی بات کو اگنور کر دیا۔ بابا اتنا غصہ اچھا نہیں، بھائی جان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شادی کر لی، وہ بھی آپ کو بتائے بغیر۔ آپ حالات بھی تو سنے کیا تھے؟ واسق شہریار کی حمایت میں بول رہا تھا۔ حسن احمد نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ شہرازی سے میری بات خراب کی، میری تو عزت 2 کوڑی کی کروا دی، وہ تیز لہجے میں گویا ہوئے۔ شہرازی انکل کو اپنی بیٹی کے لیے 1 سے 1 رشتے مل جائیں گے، ضروری ہے بھائی جان ہی سے ہوتی؟ تم کان کھول کر سن لو، شہرازی کی بیٹی سے تمہاری شادی ہوگی۔ واٹ؟ وہ تو اچھل ہی گیا۔ ذکیہ تو بوکھلا گئی۔ حسن احمد ایسے ہی اپنے اچانک فیصلوں کے دھماکے کرتے تھے۔ میں نے بات کر لی ہے، ڈائریکٹ شادی ہوگی۔ وہ اپنا آخری فیصلہ قطعیت بھرے انداز میں دے چکے تھے۔ بابا میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیا تم نے بھی وہاں باہر کوئی شادی وادی تو نہیں کر لی؟ اس کا انداز تفتیشی اور طنزیہ تھا۔ بابا میں وہاں پڑھنے گیا تھا، شادی کرنے نہیں۔ وہ پیر پٹکتا ہوا ڈائننگ ہال سے ہی نکل گیا۔ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے 2 ہی بیٹے ہیں، کیوں انہیں دور کر رہے ہیں؟ ذکیہ تو رونے لگی۔ تم چپ کرو، وہ اکتا گئے۔ حسن احمد شہریار کے جانے سے بہت بےکل اور پریشان تھے۔ شہریار نے ہی ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، اب ان پر یہ سب ذمہ داری پڑی تو وہ جھنجھلائے اور خسیانے ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دینا، میں شہرازی کو ہاں کر چکا ہوں۔ وہ اپنے فیصلے سے ذرا بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے فیصلے نہ کریں، ہمارا یہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ انہیں بہت دکھ و غم تھا۔ شہریار کی صورت تک کو ترس گئی تھی، مگر اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے تھے، مجبور تھی۔ مگر جب سے دادی بننے کی خبر سنی تھی، ان کا دل شہریار اور اپنی بہو کو دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ وہ اس کنڈیشن میں اپنی بہو کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بھائی جان، کیا آپ نے شہرازی انکل کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ وہ لاؤنج میں کاؤچ پر دراز تھا، ونیزا کچن میں مصروف ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، کئی دفعہ دیکھا ہے۔ شہریار کی نگاہ ٹی وی کی اسکرین پر تھی۔ ونیزا نے چونک کر ان کے تاثرات دیکھے۔ کیسی ہے؟ یہ بتاؤ، تمہیں اس سے شادی کرنی ہے؟ شہریار کو اس لڑکی کا ذکر کرنا ناگوار گزر رہا تھا کیونکہ ونیزا پہلے ہی اس سے اتنی بدگمان تھی، جانے پھر سے کیا سوچنے لگے۔ اتنی مشکل سے تو وہ ان کے قریب آئی تھی اور انہیں سمجھنے لگی تھی۔ میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا جو ان کی بیٹی سے شادی کروں۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے حیرانگی سے الٹا سوال ہی کیا۔ واسق تم ایسا کرو، شہرازی انکل کی بیٹی سے شادی کر لو۔ بابا مجھ سے بہت ناراض ہے، ان کی یہ خواہش تم ہی پوری کر دو۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور شادی کے لیے میرے انتخاب وہ ماڈرن نکچڑی نہیں ہو سکتی۔ بھابھی کھانا پک گیا؟ واسق نے یکدم ہی ہانک لگائی۔ ونیزا کے کان ان دونوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ وہ اچھل ہی گئی۔ ہاں پک گیا۔ شہریار اس کی حالت کی بھی فکر رکھتا تھا، زیادہ کام نہیں کرواتا تھا، صفائی وغیرہ کے لیے ماسی رکھ لی تھی، مگر کھانا وہ ملازمہ کے ہاتھ کا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر میں بھی امی ہی کھانا پکاتی تھی۔ اوکے باس، وہ حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ گیا۔
آپ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں، کم از کم آپ کے بابا آپ کو گھر میں تو رکھ لیں گے۔ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتی ہوئی بولی، میں ایک شادی کر کے باز آیا اور ابھی میں تم سے بیزار نہیں ہوا کہ دوسری شادی کر لوں۔ انہوں نے ونیزا کو پیچھے سے اپنے باہوں کے حصار میں لیا تو وہ گھبرا گئی۔ کیا ہے، میں کام کر رہی ہوں، ہر وقت کام کرتی رہتی ہوں، کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، انہوں نے منہ بسور کے کہا، اور اس سے ہر وقت فریش اور خوشگوار انداز میں مخاطب ہوتے تھے۔ میں آپ سے جو بات کیا کروں اسے گھمایا نہیں کریں۔ وہ خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ ٹیبل سیٹ کر لی تھی، صرف روٹیوں کا انتظار تھا جو واسق لینے گیا تھا۔ تم کیوں ہر وقت میری شادی کے چکر میں الجھی رہتی ہو؟ شکر ادا کرو اتنا قدر و محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ تو میں ہر وقت ہی ادا کرتی ہوں، اب بس شہرازی انکل کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ وہ چیئر پر بیٹھ کے نگاہیں گھمانے لگی۔ آج کے بعد اگر یہ شادی کی فضول بات کی تو یاد رکھنا میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ خفگی سے تیز لہجے میں اسے وارننگ دینے لگے۔ ونیزا لب بھینچ کے رہ گئی۔ ڈور بیل پر شہریار اٹھ گئے۔ توبہ ہے بھائی جان، آپ نے بھی مجھے کس جگہ بھیج دیا؟ اتنی لمبی لائن تھی کہ ساری ہی خواتین کام چور ہوتی ہیں۔ وہ معنی خیزی سے آنکھیں گھما کے شرارت سے گویا ہوا، ایسی بات نہیں ہے، میں تو روٹیاں پکا رہی تھی، انہوں نے ہی منع کر دیا۔ وہ جٹ صفائی دینے لگی۔ بھابھی آپ تو برا مان گئی، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے سالن کا ڈونگا آگے کیا۔ واؤ، قیمہ آلو، سچ بھابھی پردیس میں رہ کے بندہ اپنے کھانے بہت یاد کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ گویا ہوا۔ اچھا باتیں کم کرو، کھانا کھاؤ۔ اس نے روٹیاں شہریار اور واسق کے آگے رکھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ بھائی جان، بزنس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بابا اپنی انا کے آگے کبھی آپ کو نہیں بلائیں گے، پلیز آپ آ جائیں، اتنے پروجیکٹ کینسل ہو گئے، صرف آپ کی وجہ سے، وہ سب آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ ونیزا دونوں کے لیے چائے بنا کے لے آئی تھی۔ کیوں، تم کچھ نہیں کر رہے؟ ارے آفس میں بیٹھو۔ شہریار سن کے فکر مند ہو گئے۔ پھر مجھے اس آفس سے دور ہی رکھیے، خود ہی سنبھالیے، مجھے کچھ آتا بھی نہیں۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا کے منع کیا۔ واسق یار، ایسے تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر خود ہی آئیے اور سنبھالیے، میں نے تو اطلاع دے دی۔ واسق نے اس کے فکر مند چہرے کو جانچا، جبکہ شہریار بابا کی ناراضگی کی وجہ سے خود کو ساری چیزوں سے دور کیے ہوئے تھے۔ دوسرے دن شہریار آفس میں تھے۔ سارا اسٹاف ہی ان کی آمد سے بہت خوش ہوا تھا۔ حسن احمد نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ شہریار نے انہیں نارمل انداز میں سلام کیا۔ تم سارے معاملے دیکھو جو تمہیں پتہ ہے۔ حسن احمد کو اس کی آمد سے سکون کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اپنی خوشی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ جی، وہ سر ہلا کے رہ گئے۔ پورا دن شہریار کا آفس میں اتنا مصروف گزرا، انہیں ونیزا کا بھی خیال نہیں رہا۔ اس کی ڈلیوری کے آخری مراحل چل رہے تھے اور ڈلیوری کسی وقت بھی متوقع تھی۔ تم رو تو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ حسن احمد نے چونک کے سنا۔ وہ کسی فائل پر شہریار سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ونیزا کی کال آ گئی۔ اوکے، میں دریبا کو بھی کال کر دیتا ہوں، وہ جلدی آ جائے گی، مجھے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے۔ وہ حسن احمد کی وجہ سے کچھ جھجک کر بات کر رہے تھے، اتنے میں واسق بھی آ گیا۔ یار بھائی جان، وہاں بھابھی اتنی پریشان ہو رہی ہے، مجھے کال کیے جا رہی تھی، آپ نے سیل آف کیا ہوا تھا۔ واسق خاصا برہم اور ناراض ہو رہا تھا۔ حسن احمد اٹھ کر باہر جانے لگے۔ آپ گھر جائیے، بھابھی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے جانے کو کہنے لگا۔ حسن احمد نے اتنا بھی نہیں کہا کہ وہ چلا جائے، اپنی انا کا جھنڈا وہ اونچا کیے ہوئے تھے۔ یار تم ممی کو لے جاؤ گھر، ہو سکتا ہاسپٹل جانا پڑے، اسے سرگوشی میں بولے۔ میں آ رہا ہوں، آپ آ جائیے۔ اس نے جلدی شہریار کو وہاں سے بھیجا۔ بابا اتنا بھی غصہ نہیں کریں، بھائی جان کو دیکھیے، آپ کی پریشانی کی انہیں خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے، آپ کیا ایسے وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ واسق ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ مجھ پر احسان نہیں کیا اس نے یہاں آ کر، اور وہ اپنے فیصلوں کا خود مختار ہے، میرے ساتھ کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کو پتھر بنا کے بولے تھے، مگر اندر سے دل بھی پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹا باپ بننے جا رہا تھا اور انہیں بھی تو دادا بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں امی کو لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گویا انہیں یہ سب بتانے بھی آیا تھا۔ ونیزا کو جلدی سے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ امی بھی آ گئی تھی، ونیزا کی چچی، چچا اور دریبا بھی آ گئی تھی۔ واسق کی نگاہ بار بار الجھ کے دریبا کے چہرے پر چلی جاتی تھی، جو اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اندر سے آ کر جو خبر دی، امی تو فوراً مسرت سے چچی جان کے گلے لگ گئی۔ اللہ نے بیٹی کی مراد ایسے پوری کر دی، پوتی کی صورت میں۔ مبارک کو، خالہ بن گئی آپ۔ واسق نے شوق سے لہجے میں دریبا کو مبارکباد دی۔ وہ جھیم کے مسکرانے لگی۔ واسق کی شوق اور گہری نگاہوں سے وہ کچھ جھجک سی جاتی تھی۔ شکریہ، اس نے پشت گھمائی۔ یہ مٹھائی بھی کھائیے۔ وہ ڈبہ لے کر صرف اس کے سامنے آ گیا۔ سارے ہی اندر روم میں تھے۔ ونیزا بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی ساس جو اسے ملنے چلی آئی تھی، ننھی گڑیا انہی کی گود میں تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ زیادہ بھی کھا سکتی ہیں، اس نے پھر شرارت سے کہا۔ شکریہ، میں میٹھا زیادہ نہیں کھاتی، جب بھی اتنی کڑوی بھی ہے۔ واسق جیسے اسے زج کرنے کے چکر میں تھا۔ بھابھی، آپ کی یہ کزن اتنی روکھی پھیکی کیوں ہے؟ واسق، کیا بدتمیزی ہے، سکیہ نے اسے سرزنش کی۔ شہریار اور ونیزا بھی ہنسنے لگے تھے۔
چچا جان اور چچی جان منیزہ سے مل کر چلے گئے تھے۔ طیبہ کو اس کے پاس رکنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بیٹا، آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا۔ سکیہ جیسے طیبہ کے چہرے کے تاثرات بھانپ گئی تھی۔ طیبہ نے مسکراتے ان کی بات پر سر ہلایا۔ وہ کوئی بھی ایسی بات کہہ کر ماحول اور موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سکیہ رات تک تو ونیزا کے پاس رکی تھی مگر پھر حسن احمد کی وجہ سے اٹھ گئی۔ 3 دن بعد ونیزا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ زکیہ بچی کے لیے بہت سے کپڑے اور دیگر سامان لے کے آئی تھی۔ ونیزا کو خود اندازہ نہیں تھا وہ بچی کی پیدائش پر اتنی خوش ہوگی۔ ہماری بیٹی اتنی خوش نصیب ہے، دادی خود چلی آئی، دیکھنا اس کے دادا بھی آ جائیں گے۔ شہریار کے لہجے میں وہ سوگ اور یقین تھا۔ ننھی گڑیا اتنی پیاری تھی، وہ اسے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سنیے، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ونیزا بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کافی کمزور اور زرد ہو رہی تھی۔ اس کا نام واسق رکھے گا۔ آپ اپنی امی سے کہیں وہ رکھیں، ونیزا نے کہا۔ امی اور واسق کا مشترکہ تجویز کردہ ہی ہوگا، تم بے فکر رہو۔ وہ بچی کو بہت آرام سے اس کے پہلو میں لٹانے لگے۔ وہ خود 2 ہی تو بھائی تھے۔ امی کو اور بابا کو کتنا شوق تھا ایک بیٹی بھی ہو۔ ان کی یہ خواہش اس طرح پوری ہو گئی تھی۔ شہریار نے شوخ اور شرارتی لہجے میں بولتے اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے شہریار کو ایسے انداز میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ یہ بیٹی کی خوشی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا بیٹی اتنی خوش کن ثابت ہوگی کہ سب یوں مل جائیں گے۔ کیا ہوا، وہ خوش نصیب نہیں تھی؟ اس کی بیٹی تو تھی۔ تم دیکھنا ایک دن بابا بھی راضی ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے میں حسرت و امید تھی۔ کبھی کبھی وہ بابا کے فیصلوں سے اختلاف نہیں کرتے تھے مگر یوں اچانک سے شادی کا فیصلہ صرف مجبوری کے تحت کیا تھا۔ انہیں بابا کے شدید رد عمل کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ حیرانگی ہے، بابا اتنے سخت کیسے بن گئے؟ ظاہر ہے آپ نے اپنے سے کمتر لوگوں کی لڑکی سے شادی کی ہے، آپ کے اسٹیٹس سے میچ تو نہیں کھاتی۔ ونیزا کو بھی افسوس اور دکھ رہتا، اس کی وجہ سے شہریار اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا۔ اس کی کون سا قسمت ایسی تھی جو اپنے سے اونچے خواب دیکھتی، ہمیشہ ابو کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تھا۔ امی تو اس کی پیدائش پر ہی چل بسی تھی، اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا تھا۔ ابو کی وفات بھی چند ماہ پہلے ہی تو ہوئی تھی۔ وہ اسے چچا جان کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ کتنا روئی تھی، کوئی رشتہ بھی اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ چچا جان اور چچی جان نے بہت محبت سے رکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے نفی کی۔ وہ ونیزا کے احساس محرومی سمجھ رہے تھے۔ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہم غریبوں کی بیٹیاں امیر گھرانوں میں نہیں بیائی جاتی۔ وہ امیر کوئی اور ہوتے ہوں گے، اور مال و دولت ہونے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا جب تک دل میں پاسداری نہ ہو۔ شہریار اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے مگر یہاں مال و دولت کی ہی اہمیت ہے۔ اگر میں امیر ماں باپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کے بابا آپ کو یوں گھر سے نہیں نکالتے۔ بابا ایسے نہیں ہیں، اور بابا نے کبھی ہمیں ایسی تربیت نہیں دی کہ ہم صرف امیروں سے بات چیت رکھیں۔ بابا سب کو برابر سمجھتے ہیں اور ہمیں کبھی ایسی ترغیب دی ہی نہیں کہ اپنے سے کم کو کمتر سمجھو۔ کمتر تو ہم ہیں، اللہ کی ذات سب سے اونچی اور اعلیٰ ہے، اس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں، یہ تو ہم انسانوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں۔ شہریار بڑی سنجیدگی سے اتنی گہری باتوں کے ساتھ اسے سمجھا رہے تھے۔ ارے خاصا وقت گزر گیا، آفس میں میٹنگ ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔ شہریار کو ایک دم ہی یاد آیا، سنو میں دریبہ کو کہتا جاؤں گا، وہ آ جائے گی، اسے رہنے دو، اس کے اسکول کا حرج ہو رہا ہے۔ ونیزا نے ننھی گڑیا کے رخسار پر بڑی آہستگی سے پیار کیا۔ دریبہ اسکول میں پڑھاتی تھی، یہاں روز آنے کی وجہ سے اس کی چھٹیاں ہو رہی تھی۔ یار تم اکیلی کیسے رہو گی، ابھی تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچی کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ سنبھال لوں گی، وہ مسکرائی۔ شہریار خاصے فکر مند ہو رہے تھے۔ امی کو بلانا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ 3 دنوں میں وہ مسلسل آئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گویا ہوئے۔ آپ کیا گھر نہیں جاتے؟ وہ پوچھنے لگی۔ گھر؟ ہاں، ابھی تک نہیں گیا۔ وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کے اسے بغور دیکھنے لگے۔ آفس میں میٹنگ تھی، اسی لحاظ سے وہ کپڑوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ کیوں، بابا نے ابھی بھی پابندی لگائی ہوئی ہے؟ ونیزا میں نے طے کیا ہے، تم میرے ساتھ اس گھر میں جاؤ گی تو جاؤ گی، ورنہ نہیں۔ وہ گھوم کے گویا ہوئے۔ آپ یہ تو ناممکن ہی ضد کر رہے ہیں، دیکھیے وہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے والدین کا گھر ہے، آپ وہاں جا سکتے، میرا مسئلہ نہیں بنائیے۔ مجھے آپ نے یہاں سر چھپانے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ وہ حسرت و افسردگی سے گویا ہوئی۔ ونیزا تم اور اب میری بیٹی میری زندگی ہے، تم دونوں کو لیے بغیر اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بابا نے مجھے ابھی تک گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ اپنے گھر جانے کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جا سکتے ہیں بغیر اجازت اور دعوت کے۔ شہریار کے خاموش چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ بات لینے کے لیے واش روم میں چلے گئے تھے۔ ونیزا کے لیے سوچوں کے اور دروا ہو گیا مگر دل میں یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ وہ اس گھرانے کے بچے کی ماں بن گئی ہے، ایک دن اسے بھی قبول کر لیا جائے گا۔ شکر ہے اس مالک کا، اس نے ہماری بچی کو خیر خیریت سے فارغ کیا، اب بس یہی دعا ہے کہ ساس سسر اسے گھر بھی لے جائیں۔ سلمیٰ نے کبھی ونیزا اور اپنی بیٹیوں میں فرق نہیں کیا تھا، ونیزا کو بھی اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔
ان کی سانس تو لے جانا چاہتی ہے، مگر ونیزا آپی کے سسر میں بہت اکڑ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی لے کے جائیں۔ دریبا نے ابھی تک ونیزا کے سسر کو دیکھا نہیں تھا، مگر ان کا غائبانہ تعارف جس طرح کا تھا اس نے ویسے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے اصولوں سے ہٹنے والے نہیں تھے، کیونکہ شہریار کو ہی ابھی تک گھر سے باہر کیا ہوا تھا، جبکہ وہ آفس کے تمام معاملات دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ذرا رعایت نہیں برتی تھی۔ ارے کب تک نہیں لے جائیں گے؟ اپنی اولاد کی اولاد جو محبت ہوتی ہے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ مجبور ہو جائیں گے۔ سلمیٰ کے لہجے میں وسوق تھا۔ ان کی ہر پل یہی دعا تھی کہ ونیزا کو اس کے سسرال والے گھر لے جائیں۔ یہ امیر لوگ بھی اپنی ناک اونچی رکھتے ہیں، چاہے اولاد انہیں زمین پر لے آئے۔ ان کے بیٹے نے غریب لڑکی سے شادی کر لی، ورنہ انہوں نے تو مل آنر کی بیٹی سے بات طے کی تھی۔ دریبا کو شہریار کے بارے میں سب علم تھا، وہ کسی شرازی صاحب کی بیٹی سے منسوب تھے اور اب ان کے والد چھوٹے بیٹے کے پیچھے پڑے تھے، وہ کر لے شادی۔ تم دعا کیا کرو اللہ انہیں نیک ہدایت دے۔ انہیں دریبا کا اس طرح تیز لہجے میں بولنا اچھا نہیں لگا تھا، وہ تو اپنے بچوں کو یہی ترغیب دیتی تھی، برے کو بھی برا نہیں کہو، بلکہ اس کی ہدایت کی اور بہتری کی دعا مانگو۔ میں تو سچ بات کہہ رہی ہوں۔ وہ اسکول کے بچوں کی ہوم ورک کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ سلمیٰ عشاء کی نماز پڑھنے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اریبہ سے کہو کھانا لگا لے، تمہارے ابو آ گئے ہوں گے۔ وہ جائے نماز اٹھا کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دریبا نے کچن میں خود ہی جا کے جائزہ لیا۔ اریبہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی اور وجدان کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ اریبہ ابو آ گئے ہیں، کھانا تو کھا لو۔ ابو کے ساتھ کوئی صاحب آئے ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہی کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس نے ٹی وی پر ہنوز نگاہ مرکوز کیے، تفصیل سے اسے بتایا۔ کون ہیں؟ دریبا کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، یہ تو ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دریبا اور اریبہ نے کھانے کے لیے برتن وغیرہ سیٹ کر کے وجدان سے کھانا لگوایا اور خود وہ لوگ برآمدے میں دسترخوان لگا کے کھانا ہی بیٹھ گئے۔ امی کون آیا تھا؟ اس نے ان کے جانے کے بعد پوچھا۔ تمہارے ابو کو کوئی جاننے والے تھے، اپنے بیٹے کے لیے بات کر گئے تھے، وہ سادگی سے اسے بتانے لگی، جبکہ اس کے چتون پر گہری سوچ کے بل پڑ گئے۔ کیسی بات؟ ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، میری بھی مت ماری گئی جو تم سے کرنے لگی بات۔ وہ کچن سے نکل کر جانے لگی تھی۔ دریبا کچن سمیٹ کے باہر آ گئی۔ سلمیٰ انصر علی سے باتوں میں مصروف تھی۔ دریبا کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابو اور امی کو اس کی رات دن فکر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بچو؟ اریبہ نے اسے سوچوں میں مستغرق دیکھا جو بیٹھ کے سرے پر ٹک گئی تھی۔ کچھ نہیں، تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گئی۔ کچھ تو ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئی۔ ارے بابا کچھ نہیں ہے، جاؤ اپنی جگہ پر جا کر لیٹو، اور ہاں میرے صبح کے لیے کپڑے پریس کر دینا۔ اس نے ساتھ ہی ہدایات دی، کیونکہ اریبہ سے جان چھڑانے کے لیے یہی سمجھ آیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتی ہوئی الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگے۔ ونیزا کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ ڈر گئی تھی، اور شادی کے نام سے ہی خوف آنے لگا تھا، پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑے، اور اس میں تو برداشت کا مادہ ہی نہیں تھا۔ کیسے سسرال والوں کو فیس کرے گی؟ غلط برتاؤ، بے ترتیبی اسے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے لیے رشتے آخر پلمبر الیکٹریشین کے ہی کیوں آتے تھے؟ غریب ہونا اتنا بڑا جرم ٹھہرا کہ غریب گھر کی لڑکی کسی امیر لڑکے کے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ شہریار نے آفس کے تمام معاملات پہلے جیسے کر دیے تھے، ورنہ سارا بزنس ہی خسارے میں جا رہا تھا۔ حسن احمد کو اس کے آنے سے اطمینان ہو گیا تھا، مگر انا اور ضد کی وجہ سے شہریار سے تعریفی کلمات بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ ان سے صرف نپی تلی گفتگو کرتے تھے۔ بابا بھائی جان کی سزا میں اب تو کمی کر دیں، کیسے وہ آپ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ واسق انہیں احساس دلانے کو لگا کہ شہریار کو جتنی سزا دینی تھی وہ دے چکے۔ تم سے میں نے کچھ بات کی تھی، میری بات کا تم نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ ایسے بن گئے جیسے واسق کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہو۔ ذکیہ تو حسن احمد کے آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی کہ وہ شہریار کی حمایت میں کچھ بولے، مگر حسن احمد نے انہیں شہریار کے گھر جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ پوتی کی خبر سن کر بھی وہ سپاٹ ہی تھے، جیسے انہیں کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہو۔ میری بات کا جواب دو، تم نے کیا سوچا شرازی کی بیٹی کے بارے میں؟ بابا آپ میرے بات سن کیوں نہیں رہے؟ سن لی تمہاری بات، اب تم میری بات کا جواب دو۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئے۔ بابا پھر آپ میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہیں گے؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرازی کی بیٹی سے شادی کرو گے یا نہیں؟ ان کا لب و لہجہ سخت اور درست ہو گیا۔ انہیں اس وقت اپنی انا اور ضد عزیز تھی، اولاد کی محبت اور خوشی کا سوچ ہی نہیں رہتے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا، نہ ہی میں کسی اور سے کروں گا، جب تک بھائی جان اور بھابھی کو اس گھر میں ان کا مقام نہیں ملے گا۔ مجھ پر ہر طرح کی خوشی حرام ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ ذکیہ بیگم کا ہاتھ اسے روکنے کے لیے ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ایسی ضدی اور نافرمان اولاد میں نے نہیں دیکھی۔ جیسا بڑا بیٹا ہے یہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گا۔
وہ بہت زیادہ برہم ہو رہے تھے، مگر اندر سے انہیں لگ رہا تھا کچھ ٹوٹ رہا ہو، وہ اکیلے رہ گئے ہوں۔ ذکیہ بیگم حسرت و افسردگی سے مغموم لب کچل رہی تھی۔ آپ کی بھی اتنی ضد اور انا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بیٹے کو تو دور کر دیا، اسے بھی دور کر رہے ہیں، کیوں زبردستی کے رشتے باندھ رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ حسن احمد کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ اپنے بزنس کی بھینٹ اپنی اولاد کو چڑھا رہے ہیں؟ ارے ہماری جمع پونجی یہی تو ہے، کیوں ان کا خون کر رہے ہیں؟ وہ رو دی۔ پلیز ذکیہ اسٹاپ اٹ، وہ انہیں تیز لہجے میں خاموش ہونے کو کہہ رہے تھے۔ کب تک چپ کروائیں گے مجھے؟ میں اب برداشت نہیں کروں گی، چلی جاؤں گی میں بھی یہاں سے، وہ رونے لگی۔ حسن احمد سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئے تھے۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ اپنے بیٹے کے پاس، کیونکہ آپ کے گھر میں جب میرے بیٹے کے لیے جگہ نہیں تو میری بھی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کو تو اپنی منمانے کی عادت ہے، جب ہم سب ہی نہیں رہیں گے تو کس سے منوائیں گے اپنی؟ وہ آج بہت دکھ و تعصب سے ان کو احساس دلا رہی تھی۔ بیٹے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اب دوسرے بیٹے کو بھی کھونا چاہتے ہیں۔ ذکیہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے منہ میں جو زبان ہے یہ تمہارے چھوٹے بیٹے کی ہے، وہ باہر ملک سے پڑھ کے آیا ہے تو اب ہمیں پڑھانے چلا ہے۔ وہ جیسے ارادہ باندھ کے بیٹھے تھے، وہ اپنے فیصلوں کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے، بلکہ اٹل فیصلہ تھا ان کا، اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ واسق بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، شہریار نے سارا کام سنبھال لیا، اب تو اسے بخش دیں۔ میں نے نہیں کہا تھا وہ آ کے سنبھالے؟ آپ اتنے کھٹور اور سنگ دل نہیں بنے، اولاد کو اتنی بڑی سزا نہیں دیں۔ سزا اس نے خود تجویز کی ہے، میرے فیصلے اور اصولوں کے خلاف گیا ہے، اور میں اپنی بات سے مکرتا نہیں ہوں۔ شرازی سے میں نے وعدہ کیا تو اس کی بیٹی میرے گھر کی بہو بنے گی، جب بیٹا ہی نہیں رہے گا تو کس سے بیائیں گے؟ وہ بھی جھٹکے سے اٹھی۔ اس خالی گھر میں لے آئیے بہو۔ واسق ان دونوں کی گفتگو باہر کوریڈور میں کھڑا سن رہا تھا۔ واسق یہ تم نے اچھا نہیں کیا، جو بابا کہتے ہیں مان لو۔ بھائی جان یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ 2 دن سے ادھر ہی رہ رہا تھا، اس نے بابا کی ضد اور تمام باتیں انہیں بتا دی تھی۔ زبردستی کے رشتے کبھی مضبوط نہیں رہتے، اور بھائی جان میں شرازی انکل کی بیٹی سے ملا ہوں، اس کا کوئی ارادہ نہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ ایک پرسنل کام کے سلسلے میں شرازی انکل کی بیٹی سے ملا تھا، جو تھی تو مختلف لڑکی، مگر اس کی باتوں سے واسق نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں بابا کا حکم نہیں مان سکا، تم ہی ان کی یہ خواہش پوری کر دو۔ منیزہ نے چونک کر سر اٹھایا، وہ ننھی عائشہ کو اٹھائے ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس نے شہریار کے لہجے کی افسردگی بھی محسوس کی تھی۔ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ بابا کی بات مان لیں۔ دونوں نے ہی چونک کر آواز پر دیکھا اور اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ بھابھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ واسق کاؤچ سے اٹھ بیٹھا۔ انہیں احساس ہو رہا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ لائیے عائشہ کو دے، آج امی آئیں گی اپنی پوتی کو دیکھنے۔ وہ دوسری بات کرنے لگا۔ عائشہ نام بھی ذکیہ بیگم نے رکھا تھا، ابھی منیزہ کا سوا مہینہ نہیں ہوا تھا۔ ذکیہ بیگم گھر سے کھانا پکا کے بھیج رہی تھی، جبکہ دریبہ بھی آتی رہتی تھی، وہ بھی خاصے کام کر کے جاتی تھی۔ واسق بابا جو کہتے ہیں مان لو۔ دیکھیے بھابھی، شرازی انکل کی بیٹی شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ سے تو بالکل بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس نے عائشہ سے کھیلنا شروع کر دیا تھا، ابھی وہ چند دنوں کی تھی، زیادہ تر سوتی رہتی تھی۔ تم ان باتوں کو نہیں سوچو، میں واسق کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ بابا کی بات مان لے، اور پھر کل سے یہ یہاں ہے، بابا کیا سوچتے ہوں گے؟ شہریار نے جھٹ منیزہ کے ذہن کو صاف کیا، جو شاید کچھ الٹی سیدھی سوچ رہی تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں بات ختم کر کے آیا ہوں۔ اسی دوران ڈور بیل بجی۔ امی ہوں گی۔ واسق نے عائشہ کو کیری کارٹ میں لٹایا اور اسے جھلانے لگا۔ او ہو بھائی، آج تو بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں۔ منیزہ کی چچی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی تھی۔ واسق دریبہ کو کاسنی لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر شوق ہو گیا، وہ جھجک کے رہ گئی۔ کیسی ہے گڑیا؟ دریبہ نے اسے گود میں اٹھایا۔ گڑیا کا نام عائشہ رکھ دیا گیا ہے، واسق نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے، اس نے اس کے روئے جیسے گالوں پر پیار کیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ چچی جان نے منیزہ سے پوچھا۔ سر میں بہت درد ہو گیا تھا رات کو، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی تھی، وہ کھائی تو ٹھیک ہو گیا۔ دریبہ کچن تو آپ کو سنبھالنا پڑے گا، چائے وغیرہ بنا لو، شہریار نے مسکرا کے اسے کہا۔ ابھی رک جائیے، میں خود بنا لوں گی، منیزہ نے ان سب کے بیٹھنے کے بعد کہا۔ بھابھی بنا دے، چائے کا بہت موڈ ہو رہا ہے۔ واسق چائے کا سن کے رہ نہیں سکا، جبکہ 2 دفعہ خود بنا کے پی چکا تھا۔ واسق اتنی چائے نہیں پیو، کیا تم باہر بھی اتنی ہی چائے پی رہے ہو؟ نہیں، میں وہاں اتنی نہیں پیتا تھا، بس مجھے ویسے ہی پینی ہے۔ اس کی معنی خیز نگاہ دریبہ پر پڑی اور لب بھینچے بیٹھی تھی۔ دریبہ کچن میں تھی، ذکیہ بیگم بھی آ گئی تھی، چچی جان کی ان سے باتیں شروع ہو گئی تھی۔ کھانا پکانا آتا ہے؟ وہ موقع دیکھ کے کچن کے باہر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ دریبہ چکن کا قورمہ پکا رہی تھی، جبکہ ذکیہ بیگم گھر سے بھی کھانا لائی تھی۔ واسق کی فرمائش لسٹ ہی اتنی لمبی تھی، انہیں آتے آتے بھی عشاء ہو گئی تھی۔ ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے بے رخی اور ناگواری سے طنزیہ جواب دیا۔ اکثر لڑکیاں کام وغیرہ سے بھاگتی ہیں، وہ آپ جیسے امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھاگتی ہیں۔ وہ بدستور کام میں منہمک تھی،
مگر واثق کی موجودگی ہاتھ پیروں میں کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ جب سے آئی تھی اس وقت سے اسے ہی نوٹ کر رہا تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ واثق مسکرایا۔ محترمہ خاصی خائف ہیں امیر لوگوں سے، وہ سوچ بھی رہا تھا۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ کیا یہ سچ نہیں؟ وہ اپنا انچل شانوں پر برابر کرتے پشت پھیرے کام میں مگن تھی۔ جب تک آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہو اس پر شور نہیں رہنا چاہیے۔ واثق کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ امیر لوگوں کو خاصا ناپسند کرتی ہے۔ آپ پلیز مجھے فضول باتوں میں نہیں الجھائیے، اپنا کام کیجیے۔ دریبہ کا لہجہ ناگوار اور تلخ ہو گیا۔ واثق کو یہ لڑکی آہستہ آہستہ دل میں گھر کرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے ایسی ہی صاف گو اور بناوٹ و تصنع سے مبرہ لڑکی پسند تھی۔ میں اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں۔ اس کے قریب آ کے فریج کھولا تو دریبہ اچھل گئی۔ مسحور کن مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ دریبہ روٹیاں نہیں پکانا، میں بازار سے منگوا لوں گی۔ ونیزہ بھی کچن میں آئی۔ واثق مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ میں پکا لوں گی۔ وہ جان کے بھی روٹیاں خود پکانا چاہ رہی تھی تاکہ واثق کو موقع نہ مل جائے۔ میں اس کے متعلق کیوں سوچنے لگی؟ جھٹ اپنا سر بھی چٹکا۔ ونیزہ کا 1.25 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ شہریار کی مصروفیت بزنس میں بڑھ گئی تھی۔ حسن احمد اس سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے مگر وہ اپنا کام مستعدی سے کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج زیادہ تھکن ہو رہی ہے؟ ونیزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں نہیں تو بس یوں ہی۔ وہ پھر دراز ہو گیا۔ یہ عائشہ کدھر ہے؟ جھٹ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے۔ واثق گھر لے گیا ہے، اس نے مسکرا کے بتایا۔ ارے یار تم نے کیوں بھیجا؟ بابا کا غصہ دیکھا ہے، اور پھر وہ اتنی چھوٹی سی ہے، بار بار پیٹ کرتی ہے۔ شہریار کو تو بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ سارا سامان ساتھ دے کے بھیجا ہے۔ امی کا بھی دل کر رہا تھا دیکھنے کو، وہ خود بھی سنبھال دیتی ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ وہ اطمینان دلانے لگے۔ تم کیسی ماں ہو، ایک ننھی سی بچی کو بھیج دیا؟ وہ ناراض ہونے لگے۔ وہ ننھی سی بچی اپنے گھر والوں کے پاس گئی ہے، مجھے یہ خوشی ہے، اور دیکھیے گا آپ کے بابا بھی اپنی پوتی سے منہ نہیں پھیر سکیں گے۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انہوں نے دل میں دعا کی۔ اچھا بات تو سنیے، وہ شیرازی انکل کی بیٹی کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اس نے پھر پوچھا۔ واثق بتا رہا تھا بابا کو چپ لگی ہوئی ہے۔ واثق تو بالکل بھی تیار نہیں ہے اس سے شادی کے لیے، ونیزہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آج آفس میں شیرازی انکل بابا سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ دونوں میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فضا بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی کافی دیر میں گئی۔ شیرازی انکل اور فضا کا موڈ کچھ خراب تھا۔ آپ کو نہیں پتہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ونیزہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضرور شادی ہی کا موضوع ہوگا۔ میں کیسے پتہ لگاتا؟ واثق ہوتا تو وہ پوچھتا۔ شیرازی انکل کے جانے کے بعد سے ہی بابا کو چپ لگ گئی تھی۔ شہریار کو فکر بھی ہو رہی تھی وہ پارٹنرشپ نہ توڑ دیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، آپ کے بزنس میں ان کا کتنا % حصہ ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، کیونکہ میں تو شروع سے ہی بابا سے یہی کہتا آ رہا تھا کہ کسی کی بھی پارٹنرشپ نہیں رکھیں۔ ہمیں ضرورت بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ شیرازی انکل کو اپنے بزنس میں خسارہ ہوا تھا، وہ زبردستی بابا کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے بھی شامل کر لو۔ بابا نے دوستی کی وجہ سے شامل کیا تھا، لیکن مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ انہوں نے باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ارے تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ میرا سیل دو، میں اپنی بیٹی کا پتہ کرتا ہوں، وہ رو تو نہیں رہی؟ شہریار کو عائشہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ونیزہ مسکرانے لگی۔ وہ پھر اپنے ادھورے کام سمیٹنے لگی۔ کھانا تو وہ 2 دن میں پکا لیتی تھی۔ 2 لوگوں کا کھانا بھی کون سا زیادہ ہوتا تھا؟ واثق اگر آتا تھا تو وہ زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ ننھی عائشہ کارٹ میں لیٹی ٹکر ٹکر سب طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر کی ملازمہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ذکیہ اس کا دودھ بنانے گئی ہوئی تھی۔ حسن احمد کی نگاہ اس پر بار بار پڑ رہی تھی۔ خون جوش مار رہا تھا۔ آفس سے وہ کتنے الجھے ہوئے آئے تھے، مگر اس ننھی گڑیا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا سب بھول گئے ہوں۔ کب تک نگاہ چراتے؟ آخر کو وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ملازمہ اٹھ کے چلی گئی۔ ذکیہ بیگم نے حیرانگی سے دیکھا۔ عائشہ کو وہ گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ ذکیہ بیگم پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ حسن احمد پوتی کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بچی کو یہاں اکیلا چھوڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ وہ برہم ہونے لگے، مگر ان کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زبردستی بشاشت رکھ رہے تھے۔ فیڈر بنانے گئی تھی۔ اس معقول کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے بچی کے ماتھے پر پیار کیا۔ واثق بھی جھومتا ہوا آ رہا تھا۔ شہریار سے سیل پر بات ہوئی تھی، وہ عائشہ کے لیے فکر مند ہو رہے تھے۔ ننھی سی بچی کو اس کی ماں سے اتنا دور رکھا ہوا ہے؟ وہ خفگی سے نکاح چرا کے گویا ہوئے۔ بابا آپ نے بھی تو ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے دور رکھا ہوا ہے۔ واثق کا ایسا غیر متوقع جملہ سن کے وہ لاجواب ہو گیا۔ ذکیہ بیگم آنکھوں میں اسے تنبیہ کرنے لگی۔ یہ بات کہنے والے تم کیا ہمارے باپ ہوتے ہو؟ تم نے میری کون سی مانی ہے جو وہ خود کو دور کیے وہاں بیٹھا ہے؟
وہ درست لہجے میں خاصے بگڑے انداز میں بول رہے تھے۔ واسق جز بز ہو گیا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ بابا میں تو آپ کی بات پر کہہ رہا تھا، بھائی جان کی اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے، عزت سے شادی کی اور دیکھیے کتنی پیاری ان کی بیٹی ہے۔ اس نے فیڈر پیتی عائشہ کو پیار کیا۔ یہ بچی اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سبھی پیارے ہیں۔ واہ بابا، آپ تو ہار بھی مانتے ہیں اور اپنی انا بھی مقدم رکھتے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، جاؤ جا کے بچی کو دے کے آؤ، اس نامعقول سے کہنا آئندہ اسے ماں کے بغیر نہیں بھیجے۔ بابا پھر آپ کی اجازت ہے بھائی جان کو یہاں لے آؤں؟ ذکیہ آپ کے دونوں بیٹے نکمے اور بیکار ہیں، انہیں باپ کا ذرا خیال نہیں ہے۔ وہ اب ذکیہ پر اپنا نظرہ گرانے لگے۔ نہیں بابا ایسی بات نہیں کریں، ہمیں آپ کا بہت خیال ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ حسن احمد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اس کے باپ کو ایسا رنجور اور ملول کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہمیشہ دونوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا تھا، مگر شہریار نے جن حالات میں شادی کی تھی یہ بھی اس نے کسی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے کی تھی۔ آپ غصہ کو دور پھینک کے دیکھیے تو بابا آپ کے دونوں بیٹے آپ کی تربیت پر چل رہے ہیں۔ بھائی جان نے کسی لڑکی کو اگر عزت دی تو کیا برا کیا؟ آپ بھی تو ہمیشہ دوسروں کو عزت دینے کی ہی ترغیب کرتے آئے ہیں، اور آپ یہ بھی تو دیکھیے منیزہ بھابھی بہت سادہ مزاج اور بہت سب کا خیال کرنے والی ہیں، وہاں رہ کے بھی آپ کی ہی فکر میں رہتی ہیں، اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بھائی جان کو آپ سے دور کر دیا، ورنہ حقیقت یہ تو نہیں ہے۔ باسی کتنے مدھم لہجے میں بول رہا تھا حسن احمد، جیسے قائل ہو گئے تھے۔ منیزہ اور فضا میں یہی فرق تھا، منیزہ دوسروں کی عزت کرنا جانتی تھی اور فضا سوائے نخروں کے کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہٹو یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ لب بھینچ کے کھڑے ہو گئے۔ ذکیہ بیگم ننھی عائشہ کو کاٹ میں جلا کے سر اچکی تھی، انہوں نے اندازہ کر لیا تھا حسن احمد بہت تھک گئے ہیں۔ پلیز بابا آپ بھائی جان کو گھر آنے کی اجازت دیں۔ وہ ملتجی لہجے میں ان سے گویا ہوا۔ میں نے کبھی اسے یہاں سے نہیں نکالا، وہ تو خود ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا اور افسردہ لگ رہا تھا۔ بابا کیا بات ہے، آپ بہت اداس ہو رہے ہو۔ جب جوان بیٹے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دے تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ شہریار سے کہو ہماری بہو کو لے کے فوراً آ جائے۔ وہ رکے نہیں، یہ کہہ کر تیزی سے چلے گئے۔ ذکیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی و مسرت سے آنسو آ گئے۔ واسق ان کے گلے لگ گیا۔ جلدی جاؤ ان دونوں کو لے کر آؤ۔ ذکیہ بیگم سے اور صبر نہیں ہو رہا تھا، عائشہ کو بے اختیار اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ان کی پوتی کی بدولت سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ منیزہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، واسق نے اتنی جلدی مچائی تھی کہ اسے پیکنگ تک کرنے نہیں دی، فوراً ہی انہیں لے آیا تھا۔ چچا اور چچی جان کو بتا دیا تھا۔ دریبہ بھی حیران تھی۔ ننھی عائشہ کے گھر میں آتے ہی ایک رونق اور زندگی میں رنگ آ گئے تھے۔ حسن احمد تو پوتی کو دیکھ کر نہال ہوتے رہتے تھے۔ دیکھا اپنے بابا کو، بیٹے کی اولاد کے آگے سارا غصہ بھول گئے۔ ذکیہ بیگم نے شہریار سے کہا۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے اور حسن احمد کاٹ میں لیٹی عائشہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ منیزہ ملازمہ کے ساتھ ناشتہ لگوا رہی تھی۔ آج اس کا دوسرا دن تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا تھا۔ ذرا جلدی ناشتہ کرو، 9 بجے میٹنگ ہے، حسن احمد نے شہریار سے کہا۔ خود اتنی دیر سے پوتی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ تو کب سے ناشتے سے فارغ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں وہ بس اس کے ساتھ لگ گیا، اس نامعقول کی اولاد ہے ہی اتنی پیاری۔ شہریار جھیم کے مسکرانے لگے۔ منیزہ کی بھی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ یہ واسق ابھی تک اٹھا نہیں؟ وہ بھائی کے آنے سے اطمینان سے ہو گیا۔ کہہ رہا تھا مجھے آفس کے کسی کام کے لیے نہیں کہا جائے۔ اس گھامر سے کہنا زیادہ پھیلے نہیں۔ حسن احمد ناشتہ کرنے لگے تھے۔ منیزہ بیٹے آپ واسق کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذکیہ تو حیران رہ گئی۔ بابا وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے، کچھ تو آزادی سے گھومنے پھرنے دے۔ شہریار جھٹ گویا ہوئے۔ اسے بھی جلدی باندھ دیا جائے تو اچھا ہے، تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو تو سمجھے گا۔ منیزہ وہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے نا؟ کیا نام تھا بھلا سا؟ حسن احمد کو تو جیسے جلدی تھی۔ دریبہ، شہریار نے یاد دلایا۔ اس کے لیے بات کرو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی ٹھیک رہے گی۔ بابا وہ لوگ حیثیت والے نہیں ہیں، مجھے لڑکی سے مطلب ہے، اس کی حیثیت سے نہیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ منیزہ اور شہریار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ حسن احمد میں ایسی حیران کن تبدیلی کسی اچنبھے کا باعث تھی۔ واسق سے پوچھے بغیر بابا یہ سب کرنا مشکل ہے۔ جب تم ہم سے پوچھے بغیر اپنی شادی رچا سکتے ہو، اس گدھے کی ہم اس سے پوچھے بغیر کریں گے؟ شہریار اور منیزہ جذبز ہو کے رہ گئے۔ ذکیہ بیگم عائشہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ان کی ایسی بات پر خفیف سی ہو گئی تھی۔ امی بابا تو ساری زندگی یہی تانا مارتے رہیں گے۔ شہریار کچھ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے تانا نہیں مارا ہے، ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ واسق کبھی اپنی چلائے اور شرازی کی بیٹی کی بھی مرضی نہیں تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ حسن احمد نے ان کی بات سن لی تھی، وہ وضاحت دینے پھر چلے آئے تھے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ رشتہ ہو جائے۔
मैं चचा जान से जिक्र करूंगी, वनीज़ा ने मुअद्दब अंदाज में कहा। उसे हसन अहमद से अभी भी डर लग रहा था, जबकि उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। मगर वासी के लिए चचा जान की और दरीबा के लिए कहना ये तो बहुत ही हैरानकुन बात थी। वासी की सुबह 10 बजे हो गई थी। वो नाश्ते से फारिग होने के बाद टीवी देखने लगा था। वनीज़ा और ज़किया ने उससे बात कर ली थी। वो तो बैठे से उछल गया था। भाभी आपकी कज़न मान जाएगी, उसकी तो ख्वाहिश बिन कहे पूरी हो रही थी, उसे क्या चाहिए? तुम्हें एतराज़ नहीं क्या? वनीज़ा को हैरानगी हो रही थी, क्योंकि वासिक अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया था। उसकी तो सोच ही कुछ और होगी, मगर दरीबा के लिए रजामंदी देना यह अनहोनी बात थी। मैं तो चचा और चची जान से बात करूंगी, वो जो फैसला करेंगे उसे मानना पड़ेगा। वासिक को बदगुमान नाराज़ी सी दरीबा ने अव्वल रोज़ से ही मुतासर किया था। वो साफ वो लड़की थी और बनावट रो तसना से पाक थी, और लड़कियों की तरह उसमें अठलाना और अतराना नहीं था। बाबा यूँ अचानक से फ़ैसला देंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो खुद से हम कलाम था। रात में ही ज़किया बेगम वनीज़ा के साथ चली गई थी। वासिक घर में था और वो इंतज़ार कर रहा था क्या जवाब मिलता है। उसे अंदाज़ा तो था वो लड़की इतनी जल्दी मानेगी नहीं, क्योंकि अमीरों के ख़िलाफ़ उसके दिल में जहर जो भरा हुआ था, वो भी इसलिए कि वनीज़ा के साथ जो सलूक हुआ था वो उसे बदगुमान करने को काफ़ी था। दरीबा तो हैरानगी के समंदर में गौता ज़न हो गई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था, बस एक बात सोची थी कि क्या गरीबों की लड़कियों के लिए अमीर घरों से रिश्ते नहीं आ सकते। और जबकि अनजाने में सोची गई उसकी ये बात सच भी हो गई तो वो बेकल और परेशान थी। वासिक अहमद का रिश्ता यानी वनीज़ा के देवर का रिश्ता वो जानती थी वो कितने बड़े लोग हैं, फिर भी आम से लोगों में रिश्ता भेज दिया। मगर जब से वनीज़ा की शादी हुई थी वहाँ उसके ससुर ने तो बेदखल ही कर दिया था। वो कब भूली थी वो सब? वनीज़ा को शहरियार ने अलग फ्लैट में रखा हुआ था। वो शहरियार के बाबा से कुछ मुंतफी रोज़ सी हो गई थी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती ये रिश्ता भेजा गया, और वो इतने बड़े घर में जाना ही नहीं चाहती थी। बज्जो कब से सोचे जा रही हैं, अब रहने भी दें। अरीबा ने उसके शाने पर हाथ रखा। वो उछल ही गई। आपको अम्मी बुला रही हैं, खैरियत तो है? उसने देखा 9 बजने वाले थे। रात के खाने से फारिग होने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। खैरियत ही हो गई। दरीबा अपना जर्द आंचल करीने से शाने पर डाल के अम्मी के कमरे में आई। अब्बू भी जैसे उसके मुंतज़िर ही बैठे थे। आओ बेटा बैठो। अंसर अली ने उसे सामने वाली चेयर पर बैठने को कहा। सलमा इशा की नमाज के बाद की तस्बीह पढ़ रही थी। दरीबा खामोश सी घबराई घबराई बैठ गई। बेटा देखो, मैं लंबी चौड़ी तमहीद बिल्कुल नहीं बांधूंगा। इस रिश्ते पर अगर तुम्हें एतराज़ नहीं हो तो मैं जवाब दे दूं। दरीबा का सांस रुकने लगा। इतनी जल्दी फैसला? और वो जो पिछला प्रपोज़ल था उसे भी तो कोई जवाब नहीं दिया था, फिर इसके लिए इतनी जल्दी क्यों? जी आप ना का जवाब दे दे। उसने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ा। बेटा मैं तो रजामंदी दे रहा था। उसके ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। अब्बू रिश्ता अगर बराबर वालों में किया जाए तो अच्छा है, हमारी हैसियत नहीं हम उनका मुकाबला करें। उसने समझदारी से माकूल वजह के साथ इनकार किया था। अंसर अली और सरमा हैरत व अंतसात में मुब्तला एक दूसरे को देख कर रह गए। बेटा वनीज़ा बहुत ज़ोर दे के गई है, इनकार नहीं करें। अब्बू आपी के साथ जो हुआ वो तो हमसे मख्फी नहीं। अगर हम हैसियत में उनके बराबर होते तो वनीज़ा आपी को खुशी खुशी ब्याह के ले जाते। वो उन लोगों से ज़्यादा ही बदगुमान थी। जैसे वो हसन अहमद को एहसास दिलाना चाहती थी पैसा अमीरी कुछ नहीं होता, इंसान का किरदार और वक़ार सबसे बड़ी दौलत होता है। आप मुझे मजबूर नहीं कीजिएगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो ये कहकर रुकी नहीं, चली गई। मेरी बेटी बहुत एहसास है, उसे गवारा नहीं कि कोई उसे गिरा हुआ समझे। अंसर अली पुरसोच अंदाज में गोया हुए। मैं तो चाह रही थी इसकी भी वही हो जाए। जब वो राज़ी नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अंसर अली ने सलमा को समझाया। सलमा को रात दिन अपनी दोनों बेटियों की फ़िक्र थी। बेटियां एक फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी होती हैं जो पूरी करना होती है। फांसी को जब उसके इनकार की वजह का इल्म हुआ तो वो तो सन्नाटे में आ गया। हसन अहमद भी जुज़्बुज़ हो गए थे। उन्होंने खुद फिर दरीबा से बात करने का सोचा और वो अंसर अली से मिलने चले आए थे। चलो तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। बच्चों ये क्या हो रहा है? दरीबा के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो यूँ इस तरह आ जाएंगे। तुम्हारे इनकार की वजह उन्हें समझ नहीं आई, इसीलिए बाबा खुद से चल के आए हैं। वनीज़ा उसके बालों को हाथ से संवारने लगी। बच्चों आप मेरी बात को समझिए, मैंने सब कुछ सोच के ही इनकार किया है। वो तो बुखलाई और झटपटा गई थी। वनीज़ा उसकी कोई बात सुने बगैर ड्राइंग रूम में ले आई थी, जहाँ ज़किया बेगम और शहरियार भी मौजूद थे। उसने सलाम किया और झिझकती हुई घबराती हुई अम्मी के साथ ही बैठ गई। बेटा हमें आपके इनकार की वजह कुछ समझ नहीं आई। रिश्ता बराबर वालों में ही अच्छा लगता है, ये बात तो ठीक है, और हम इसीलिए रिश्ता करने आए हैं। हसन अहमद को उसकी साफ कोई अच्छी लगी थी। उसकी निगाहें शर्म और हिजाब की वजह से झुकी हुई थी। हसन अहमद के अपनायत से पुर लहजे पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था।
میں کوئی شروع سے پیسے والا نہیں تھا، میں بھی آپ لوگوں کی طرح تھا، بس قسمت نے ساتھ دیا، محنت کی اور رنگ لائی۔ آج میں اتنا اسٹیبلش ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے۔ میں رشتہ اپنے برابر والوں میں ہی کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس لیے پریشان ہیں کہ میں نے ونیزا بیٹی کو بہو تسلیم نہیں کیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ غریب تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہریار نے مجھے بتائے بغیر شادی کی، اور میں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی کے لیے زبان دے چکا تھا۔ بس مجھے اپنی بات کا پاس تھا۔ ساری ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ انصر علی، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے ذکیہ، آپ ہماری بیٹی کا منہ میٹھا کروائیے۔ انصر علی بھی کچھ نہیں بولے، کیونکہ انہوں نے بات ہی اتنی آسانی سے کلیئر کر دی تھی، انکار کی کوئی توجیہ نہیں بنتی تھی۔ دریبہ کے منہ سے تو لگتا تھا الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، باری باری ان کا سب ہی نے منہ میٹھا کروایا تھا۔ ونیزا بہت خوش تھی۔ حسن احمد نے تو شادی کی تاریخ بھی جلدی کی سیٹ کر لی، کیونکہ وہ شاید سمجھ گئے تھے دریبہ کہیں کوئی بھی بات لے کے انکار نہ کر دے۔ حسن صاحب، اتنی جلدی؟ انصر علی گھبرا گئے۔ انصر علی، نیک اور اچھے کاموں میں دیر نہیں، ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ مسکراتے ان کے ہاتھوں کو تھام کے گویا ہوئے۔ ذکیہ بیگم نے دریبہ کے ہاتھ میں اپنے سونے کی 2 چوڑیاں بھی پہنا دی۔ چچا جان، دریبہ کو ہم بہت پیار سے لے کے جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ونیزا نے بھی انہیں تسلی اور اطمینان دلایا۔ دریبہ اندر اپنے کمرے میں بیٹھی کلس رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا بھی لگتا تھا کہ واسق کے 10-12 چکر تو ضرور ہوں گے گوری میمو کے ساتھ۔ اگر شادی کے بعد کوئی افیئر سامنے آ گیا، وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ مسلسل لب کچل رہی تھی۔ اریبہ اسے چھیڑ رہی تھی، اسے بھی ڈانٹ کے بھگا دیا تھا۔ 2 ماہ کے بعد کی تاریخ فکس کر دی گئی تھی۔ اس کی تو حالت ہی غیر ہونے لگی تھی۔ واسی کو بابا کے اس اقدام پر بہت خوشی تھی۔ وہ تو سارا معاملہ ہی فٹ کر آئے تھے، اور وہ مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ شہریار نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ ہاں مسکرا لو، بعد میں تو شاید مسکرانے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ شہریار کو دریبہ کی سچویشن کا اندازہ تھا، اسی لیے اسے چھیڑ بھی رہے تھے۔ کیوں؟ آپ کی سالی صاحبہ اتنی خوفناک ہے کہ مجھے ڈر لگے گا؟ اس نے جھیم کے بات کا تمسخر اڑایا۔ اصول پسند اور ڈسپلن بہت ہے، اور تم بے ترتیب انسان۔ کوئی بات نہیں، آپ کی بھی تو سالی صاحبہ کی بڑی بہن نے بے ترتیبی ختم کر دی، دوسری کو بھی کرنے دے۔ اپنے بھائی پر یہ ظلم۔ وہ کارپٹ پر فلور کشن کے سہارے لیٹا اسکرین پر نگاہ جمائے ڈسکوری چینل دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو لقمہ دیتے رہے، پھر بابا آ گئے تو دونوں ہی مؤدب بن گئے۔ صاحبزادے، آج آپ کا بھی آفس میں ہونا ضروری ہے۔ جی۔ جھٹ ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور اٹھ بیٹھا۔ شہریار مسکرانے لگے۔ سنیے، گھر کی گاڑی تو خراب ہے، آپ آفس کی گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیجیے گا، بازار جانا ہے ونیزا اور مجھے۔ امی پلیز ماسی کو بھی ساتھ لے کے جائیے گا، عائشہ کو سنبھال لے گی، آپ دونوں پریشان ہوں گے۔ ونیزا کی نہیں سنیے گا۔ شہریار کو اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ماسی کو ساتھ لے کے جاؤں گی، انہوں نے تسلی دی۔ واسی کی شادی کی وہ جلدی شاپنگ کر رہی تھی، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور وہ اس کی شادی پر اپنے سارے ہی ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ تیاریوں میں احساس ہی نہیں ہوا۔ شادی کے دن آ گئے۔ یوں مہندی کی رسم ایک ہی دن کر لی گئی تھی۔ شادی اور ولیمے کا فنکشن تھا، جس پر حسن احمد نے اپنے خاصے دوست احباب کو بھی بلایا تھا۔ ادھر دریبہ کا دل جانے کیوں وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ ذکیہ بیگم نے اس کی بڑی شاندار بنائی تھی، سارے رشتہ دار حیران تھے۔ شادی کے سرخ لہنگے میں میچنگ جیولری میک اپ میں اس کا حسن تو نکھر گیا تھا، اس پر روپ بھی خوب چڑھا تھا۔ انصر علی اور سلمہ نے تشکر بھرا سانس لیا اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا بھی نصیب کھل گیا تھا۔ واسق شہزادوں کسی آن مان لیے اسے رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ دریبہ کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، اس کے پاؤں بھی ادھر ادھر پڑ رہے تھے۔ ونیزا، تم اسے بیڈ روم میں لے جاؤ، میں کھانے وغیرہ کے لوازمات ماسی کے ہاتھ بھیجتی ہوں، ذکیہ بیگم نے کہا۔ بارات کے ساتھ جو مہمان آئے تھے، ذکیہ بیگم پہلے انہیں رخصت کرنے چلی گئی تھی۔ خوبصورت سا بیڈ روم، مسحور کن خوشبو، گلاب، موتیے اور دنیا جہان کے پھول جتنے بھی تھے، لگتا تھا سارے ادھر ہی ہیں۔ واسق لگتا ہے خاصا رومانٹک ہے، جب ہی بیڈ روم دیکھو کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ ونیزا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دریبہ سکڑ سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، جانے کیوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا واسق نے حسن احمد کے دباؤ میں شادی کی اور اس کے 10,000 چکر ہوں گے۔ بھابھی جی، وہ عائشہ رو رہی ہیں، شہریار بھائی بلا رہے ہیں۔ ماسی لوازمات سے پور ٹرالی اندر لائی تھی، پیچھے واسق بھی مسکراتا ہوا داخل ہوا تھا۔ دریبہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، حنائی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ اس نے زوردار انداز میں کھنکھارتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ماسی کے جاتے اس نے کمرہ بھی لاک کر لیا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھنے والا تھا۔ واسق کا سیل بپ دینے لگا۔ اس وقت کون ہے؟ اس نے شیروانی کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ اسے اس وقت فون کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ بڑبڑایا۔ 1 منٹ، ابھی آیا۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ ضرور کوئی پرانا افیئر ہوگا،
وہ دانت پیس کے اپنے اندر کے انتشار کو روکنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا، واسق نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور اپنے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چل دی۔ واسق اندر آیا تو اسے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ جولری، گجرے، سارا کچھ بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دریبا کو پنک قمیض شلوار میں دیکھ کے وہ تو غصے میں آ گیا۔ اس نے تو اس کا عروسی روپ ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ پورا وقت وہ یہی سوچتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ آرام سے، استحقاق سے وہ روبرو اپنے بیڈ روم میں اسے دیکھے گا۔ کیا وہ انجان بنی۔ دریبا، ہماری آج شادی ہوئی ہے۔ آج ہماری، آگے بولتے بولتے رک گیا کیونکہ وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ کیا رہی ہے؟ وہ بھنا کے رہ گیا اور خود بھی چینج کر کے آ گیا۔ تلملا رہا تھا مگر ضبط کیا ہوا تھا۔ یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ تو آپ کو خود پتا ہوگا کون اچھا اور برا کر رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کے، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہراسا ہوا۔ سوری، میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ منہ لپیٹ کے لیٹ گئی۔ واسق ان ساری باتوں کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ ابھی تک ان دو لوگوں سے خائف ہے، اسی لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ دیکھتا ہوں کب تک تم مجھ سے گریز کرتی ہو۔ میں بھی واسق ہوں۔ اس نے بھی مصمم ارادہ باندھ لیا تھا، دریبا کو زج کرتا رہے گا۔ صبح بہت انوکھی اور نئی تھی۔ واسق نارمل انداز میں سب سے ہی بات کر رہا تھا، البتہ وہ کچھ جھجکی ہوئی تھی۔ بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، شام میں پھر ولیمے کے لیے تیار ہونے پارلر تک جانا ہے، ذکیہ بیگم نے اسے کہا، جو شاید بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ گھر سے وجدان اور اریبہ آئے تھے مگر دریبہ ساتھ نہیں گئی تھی۔ ونیزا نے کہا ولیمے کے بعد آ جائے گی۔ اس دوران دریبہ کو تو چپ لگ گئی تھی۔ ولیمے میں بھی وہ خاموشی تھی۔ واسق کے سارا وقت چہکتا رہا۔ اس کے دوست وغیرہ اس سے بھی ملے۔ دریبہ زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے مل رہی تھی۔ ولیمے کے بعد دعوتیں ہونے لگی تھی۔ پھر حسن احمد نے کہا کہ وہ دریبہ کو لے کر گھومنے پھرنے نکل جائے مگر دریبہ ہل و حجت کرنے لگی۔ ارے دریبہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم دونوں کو تنہائی کے پل ملیں گے۔ ونیزا مانی خیزی سے مسکراتے اسے چھیڑنے لگی۔ وہ اسے کیا کہتی؟ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ واسق کو اپنی کرنے کا موقع ملے۔ ضروری ہے کیا جانا؟ مجھے آپ سب کے ساتھ رہنا ہے۔ واسق نے لب بھینچ کے مسکراہٹ روکی۔ ساتھ تو ساری زندگی رہنا ہے۔ اچھا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو گے۔ ونیزا نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بھابھی، آپ کی بہن لگتا ہے ہم سب سے کچھ خائف ہیں۔ اس نے کن اکھیوں سے دریبہ کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے جھٹکا۔ کچھ بھی کہو، میں نے جانے کی ٹکٹیں کروا لی ہے، کل اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ فیصلہ سنا کے اٹھ گیا۔ مگر اتنی جلدی کیسے؟ وہ بوکھلا گئی۔ ونیزا اور واسق ہنسنے لگے۔ دریبہ جھیم کے رہ گئی۔ اسلام آباد کے مہنگے ترین ہوٹل میں وہ رکے تھے۔ سارا سامان سیٹ کر کے وہ سستانی کے لیے بیڈ پر لیٹا۔ دریبہ اسے دیکھنے لگی۔ کتنے آرام سے وہ لیٹ گیا تھا۔ تم بھی آرام کر لو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ ایسے کب تک کرو گے اور کیوں کر رہی ہو؟ گھنی ٹکا کے وہ اسے استغفار کرنے لگا۔ آپ یہ کمبل مجھے دے، میں نیچے کارپٹ پر سو جاؤں گی۔ اس نے واسق کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی صورت ایسی بنا لی جیسے واقعی نیند آ رہی ہو۔ اسلام آباد کی ٹھنڈ ہے، کراچی کی نہیں، تمہاری کلفی جم جائے گی۔ کس نے کہا تھا اتنی ٹھنڈ میں نکلنے کو؟ وہ الٹا اس پر غصہ کر کے اپنی جھنجھلاہٹ نکالنے لگی۔ ایسے ہی موسم میں ہنی مون منایا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کے اسے سلگانے لگا۔ دریبہ نے اسے گھورا اور بیڈ سے کمبل اٹھایا اور کاؤچ پر لیٹ گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک آپ کی اکڑ چلتی ہے۔ اس نے دوسرا کمبل اٹھا کے اوڑھ لیا۔ پوری رات دریبہ کو نئی جگہ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آئی اور پھر ان کی شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ واسق اسے یہاں لے آیا تھا، اس کا وہ ہر طرح سے خیال کر رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کی انجانے میں سوچی گئی باتیں اس طرح بھی پوری ہوں گی۔ کل تک وہ امیر گھرانے میں شادی ہونے کے خواب دیکھتی تھی، لیکن جب سے ونیزا کی شادی ہوئی تھی اس کی سوچیں بدل گئی تھی۔ حالانکہ حسن احمد نے اسے کتنا اپنی باتوں سے مطمئن کیا تھا مگر وہ واسق کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ صبح آنکھ پہلے واسق کی ہی کھلی تھی۔ گھر سے امی کی کال آئی تھی، دونوں کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ اس نے پھر دریبہ کو بھی اٹھایا۔ دریبہ اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے ناشتہ منگوایا ہے۔ اس نے دریبہ کا شانہ ہلایا۔ وہ بے ترتیب سی کمبل تانے سو رہی تھی۔ لمبے دراز سلکی بال منتشر ہو کر تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بامشکل آنکھ کھول کے اسے دیکھا۔ ایک دم پھر اسے یاد آ گیا وہ کہاں ہے۔ جھٹ اٹھ کے بیٹھی، دوپٹہ شانوں پر برابر کیا کہ نکھیوں سے واسق کو بھی دیکھا جو بلو جینز پر جیکٹ پہنے زبرا نکھرا اس کے سامنے تھا۔ جلدی اٹھو، تیار ہو جاؤ، ناشتہ کر کے ہمیں پھر نکلنا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ترش روی سے وہ گویا ہوئی۔ ہوٹل کے اس روم میں ہر چیز کی سہولت تھی۔ اسے تو یہ تک گمان نہیں ہو رہا تھا وہ کہیں اور بیٹھی ہے، کیونکہ واسق کا روم بھی تو ایسا ہی جدید سہولیات سے بھرپور تھا۔ دیکھو، جو بھی نخرے کرنے ہیں اپنے سسرال میں جا کے کرنا، مجھے تو تم یہاں بور مت کرو، سنجیدگی سے بولا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہوئی۔ کاٹن کے پنک ایمبرائڈری کے سوٹ پر خوبصورت سے سویٹر اور شال کے ساتھ وہ تیار تھی۔ واسق اپنا والٹ اٹھا ہی رہا تھا کہ سیل نے بک دی۔ تمہیں چین نہیں ہے؟ وہاں امریکہ میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور یہاں بھی پیچھے پڑی ہو۔ وہ جانے کس پر برہم ہو رہا تھا۔
दरीबा ने चौंक के उसकी बात सुनी। अच्छा यार, चीख क्यों रही हो? अभी मैं निकल रहा हूँ, उसने दरीबा को हाथ के इशारे से निकलने को कहा। वो दांत पीसने लगी। दोनों साथ साथ कॉरिडोर से निकल रहे थे और वासिक किसी लड़की से बातों में मसरूफ़ था। ओके, वापसी पर कोशिश करूँगा, मैं बंद कर रहा हूँ, उसने ये कहकर कॉल बंद कर दी थी। जान को ही आ जाती है, पता नहीं अमेरिका में भी मेरा दिमाग चाट जाती थी, वो रवानी में उसे बता रहा था, जबकि वो पेचो ताप खा रही थी क्योंकि उसका शक यकीन में बदल गया था। उसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई लड़की मौजूद थी। वो उसे मुख्तलिफ मकामात पर लेकर घूमता फिरता रहा। दरीबा का ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। 9 बज गए थे। दरीबा खासी थक गई थी, मगर वासिक ने किसी बड़े से आईनी गेट के आगे गाड़ी रोकी थी। सेल निकाला और कॉल की। सुनो, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, भूख के मारे हशर हो रहा है। वो फिर किसी से मुखातिब था। ये आप कहाँ ले आए हैं? वो हैरानगी से पूछ रही थी। उसी दौरान गेट खुला। वासिक ने गाड़ी अंदर की और वो लड़की आंधी तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ी थी। धोखेबाज, फरेबी, मुझे बताया भी नहीं और शादी कर ली। वो दरीबा का ख्याल किए बगैर वासिक पर चढ़ दौड़ी थी। आराम से सांस तो लेने दो। वासिक शायद दरीबा के चेहरे की नागवारियत देख चुका था, इसलिए वो ज़रा संभल के गोया हुआ। आओ अंदर चलो। आए दरीबा अभी। उसने दरीबा का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गई। वो तो उन दोनों की दोस्ती की नोयत जो समझ रही थी, उसे सोच के गुस्सा आने लगा। नबीला ने खाना लगवाया और उन दोनों के लिए रूम भी सेट करवा दिया था, मगर दरीबा को इस दौरान चुप लगी हुई थी। तुम्हें मैंने अमेरिका में कहा भी था, जब भी शादी करो एक कॉल कर देना, मगर तुमने तो बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। वो वासिक पर कुशन और जाने क्या क्या बरसा रही थी। अगर तुम्हें कॉल नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुमसे शादी करना थी। दरीबा वासिक को रूम में ना पाके उसे देखने के लिए बाहर आई थी, मगर लाउंज में तो नबीला वासिक की दुर्गत बनाने में मसरूफ़ थी और वो अपने दफ़ा में जाने क्या क्या नहीं कह रहा था। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने थे, असर ही नहीं हुआ मेरी मोहब्बत का। दरीबा के कानों में लगता था कोई बम फटाओ। वो तो सन्नाटे में ही आ गए। तुमसे शादी करके मुझे पागल नहीं होना था। वासिक की यकदम निगाह सुतून के साथ खड़ी दरीबा पर पड़ी, जिसकी रंगत तक उड़ी हुई थी और वो जहाँ था वहीं रह गया। नबीला ने भी उसे देख लिया था। दरीबा, तुम कब आई? वो दोनों बौखला गए। जब आप दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की नफ़ी कर रहे थे, तंज में कहकर वो रुकी नहीं, दांत पीसती हुई अंदर चली गई। वासिक, ये तो बहुत बुरा हो गया। दरीबा लगता है नाराज़ हो गई है। नबीला को फिक्र हुई। वासिक भी हवास बाख्ता हो गया। दरीबा के पीछे रूम में भी आया। उसका चेहरा तना हुआ था। दरीबा का शक ठीक निकला। नबीला उसकी मोहब्बत थी और उससे शादी हो गई। दरीबा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रही। ये बताइए हम यहाँ से कब चलेंगे? अंदाज़ रूखा और सर्द मोहर था। वो वासिक पर निगाह डालना भी अब समझ रही थी। खाने के बाद चलेंगे। नबीला ऐसे तो जाने नहीं देगी, उसकी फैमिली है, सबसे मिल के जाएंगे। वो कदरे तवक्कुफ़ के बाद रुक रुक के गोया हुआ। दरीबा मुठ्ठियाँ भींच के अंदर के इंतशार को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका लगता था सांस रुक रहा और वो 1 मिनट यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसकी फैमिली से मिलकर क्या पुराना रिश्ता जोड़ना है? फिर तंज में डूबा तीर फेंका। वासिक को उसकी सूरत देखकर हंसी आ रही थी। वो मुकम्मल गलतफहमी में गिरफ्तार हो गई थी और उसे इस सिचुएशन पर मज़ा आ रहा था। रिश्ता तो पहले से जुड़ा हुआ है, बस फैमिली से तुम्हें भी मिलवा दूँ, क्योंकि बाद में आना जाना तो लगा रहेगा। जी। वो तो बैठे से खड़ी हो गई। मुझे फ़ौरन कराची जाना, नहीं रहना आपके साथ। आपके पुराने अफेयर्स थे, इनसे ही क्यों नहीं शादी की? वो बुरी तरह गुस्से में अंदर ही अंदर तप रही थी। ज़रूरत महसूस नहीं की। वो मुस्कुराहट रोक के गोया हुआ। देखो, कराची जाने की तो बात नहीं करो, क्योंकि नबीला बिल्कुल भी हमें जाने नहीं देगी। ठीक है, आप रहिए अपनी नबीला के साथ। वो सेल पर नंबर मिलाने लगी। किसे कॉल कब मिला रही हो? वासिक को अंदाज़ा हो गया कि वो ज़रूर घर कॉल कर रही है। शहरयार भाई को कर रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? उसने सेल झपट लिया। देखिए, आप और नबीला मेरी तौहीन नहीं कर सकते। अगर आपको नबीला के साथ रहना तो रहिए, मुझे जाने दे। उसने आवाज़ में दुरुस्तगी और नागवारी हनूज रखी। वासिक, वासिक, नबीला की आवाज़ आ रही थी। वो दरीबा में उलझा हुआ था। अरे आवाज़ें क्यों दे रही हैं? अंदर आ जाइए, आप ही का रूम है, घर है, दरीबा ने तंजिया कहा। नबीला चौखट पर खड़ी थी, निगाहों में पशेमानी थी। दरीबा, आप शायद गलत समझ रही हैं। मैंने जो कुछ देखा और सुना, फिर भी शायद कह रही हैं। अगर आपका इंटरेस्ट वासिक में था तो आपने क्यों नहीं कहा? और ये सब तमाशा दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए? वो रोहानसी हो गई थी। वासिक, तुमने इन्हें बताया नहीं? वो तो घबरा ही गई। दरीबा का रंग यखलक बदल गया था। मैंने या तो ऐसा क्या जुर्म कर दिया? अरे हम फ्रेंड है, इस तरह तो चलता ही है। वासिक बात को दूसरे रुख पर ले जा रहा था। अरे वासिक, बीवी है ये तुम्हारी। गलती से। मैं तो पहले ही राज़ी नहीं थी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। दरीबा अपना सर दोनों हाथों में थाम के रह गई। वासिक ने इशारे से नबीला को चुप रहने को कहा। दरीबा रूम में थी। वो वासिक से बात तक नहीं कर रही थी। सेल तक वासिक ने अपने पास रखा हुआ था। कितना ढीठ इंसान है, ज़रा इसे शर्मिंदगी नहीं और उसी लड़की की साइड ले रहा है। वो दांत पीस रही थी। नबीला कितनी दफ़ा उसे खाने का पूछ चुकी थी, मगर वो बात ही नहीं कर रही थी।
घर जाके मैं सीधी अम्मी अब्बू के पास चली जाऊंगी, मुझे अपनी बेइज्जती ज़रा भी गवारा नहीं, वो सोचे जा रही थी। काफ़ी टाइम गुजर गया था, वासिक अंदर नहीं आया था और वो क्लॉक पर निगाह जमाए थी। घर में चहल पहल हो रही थी, बच्ची के रोने की भी आवाज़ आ रही थी और कोई शख्स लगता था वो नबीला से लड़ रहा था या फिर वो गुस्सा कर रहा था और वासिक दरमियान में बोले जा रहा था। फिर कुछ ही देर में वो लोग बातें करते हुए उधर की तरफ आ रहे थे। दरवाजे पर वो तीनों ही खड़े थे। दरीबा संभल के बैठ गई। दरीबा को अचानक से इतने शोर शराबे पर हैरानगी थी। बच्ची की भी आवाज़ें थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आने वाले ने ज़ोरदार अंदाज में बड़े फ्रेश मूड में सलाम किया था। उसके पीछे नबीला 6 माह की बच्ची को गोद में लिए हुए थी और कुछ नदामत में घिरी हुई थी। वो तो गड़बड़ा गई, सलाम का जवाब भी देना भूल गई। भाभी मुझे पता है ज़रूर इस बेवकूफ़ औरत ने आपके दरमियान गलत फहमी डाल दी होगी। अरसलान बोला था। अरसलान, ऐसी कोई बात नहीं और ना ही दरीबा को गलत फहमी हुई है, वासिक वजाहत देने लगा। दरीबा बैठे से खड़ी हो गई। वो क्या बोल रहा था? वो हवास बाख्ता नासमझी की कैफियत में उन लोगों को देख रही थी। असल में भाभी मैं सुबह ही निकल गया था, वरना आपसे मुलाकात करके जाता। ये दोनों तो वहाँ अमेरिका में भी ऐसे ही लड़ते थे। इनकी लड़ाइयाँ पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। अरसलान खुशगवार अंदाज में उसे बता रहा था। सॉरी दरीबा, असल में मैं भूल गई थी वासिक की शादी होगी, उसकी बीवी को बुरा लग सकता है। अच्छा ये बताओ नबीला, जब मैं तुमसे लड़ता था वहाँ कभी अरसलान को बुरा नहीं लगता था, जबकि तुम दोनों की शादी हो गई थी? वासिक ने दरीबा को गोया जताया। वो चौंक के उसकी बात पर गौर करने लगी। अरे यार वासिक, क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो? हनीमून पर आए हो, खुशी खुशी एंजॉय करो। अरसलान ने बात को इधर उधर किया। दरीबा को शर्मिंदगी हुई, तो नबीला को गलत समझ रही थी। वो शादीशुदा और एक बच्ची की माँ भी थी। भाभी इसका कोई अफेयर वगैरह कभी रहा ही नहीं। मैं तो हैरान होता था, किसी को लड़की पसंद ही नहीं आती। फिर ये नबीला क्या बोल रही थी? दरीबा का जहन अभी भी उलझा हुआ था, मगर अंदर के सवाल को ज़बान पर नहीं लाई थी। असल में नबीला का बचपना नहीं गया, जबकि एक बच्ची की माँ बन गई है। अरसलान ने नन्ही अरीबा को गोद में लिया। अरसलान पता नहीं उसे और क्या क्या बता रहा था, वो खामोशी से सुन रही थी। वासिक ने इस तमाम अरसे में जान लिया वो किसी मखमसे में उलझी हुई है। उसने लंच भी बराए नाम ही किया। नबीला तो नॉर्मल तरीके से अपनी मेज़बानी निभा रही थी, जबकि वो खामोश ही रही थी। दरीबा प्लीज़ सॉरी। वो सॉरी करने लगी। सॉरी की आपको ज़रूरत नहीं है, गलती इनकी। अगर ये बता देते तो मैं आपको इतना कुछ नहीं सुनाती। वो खुद बहुत शर्मसार थी। नबीला से आंख भी नहीं मिला रही थी। वासिक की और आपकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है और वासिक ऐसी ही लड़की के लिए डिज़र्व करता था। उसने कभी वहाँ किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा। मेरी और अरसलान से उसकी बहुत दोस्ती थी, हमारी फैमिलीज़ वहीं थी और हम आपस में कज़न भी हैं। हमारी शादी वहीं हुई थी, मगर रुखसती इस वक्त हुई जब अरसलान की फैमिली यहाँ पाकिस्तान आ गई। मैं भी यहीं आ गई और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। अरसलान के अम्मी अब्बू उम्रे पर गए हुए, वरना मैं आपको उनसे भी मिलवाती। नबीला उसे तफसील से सब बता रही थी। नबीला चाय तो बनाओ, अरसलान ने कहा। वासिक और दरीबा चाय के बाद जाने की तैयारी करने लगे थे, मगर अरसलान ने नहीं जाने दिया, बल्कि ज़बरदस्ती उनका सारा सामान इधर ही मंगवा लिया। हालांकि दरीबा का रुकने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वासिक ने फैसला किया उसे इन 2 दिनों में वापस चले जाना चाहिए। वो हनीमून से वापस आके मैके रहने की तैयारी कर रही थी। वासिक उसका इरादा भांप गया था और वो नहीं चाहता था कि दोनों घरानों में कोई बदमज़गी हो। वो दरीबा को खुश रखना चाहता था, मगर उसकी छोटी सी शरारत ने दरीबा को दूर कर दिया था। एक तो वो पहले ही उससे गुरेज बरते हुए थी। तुम्हें जाने की क्यों जल्दी हो रही है? कल ही तो आई हो। वनीज़ा को तशवीश भी हो रही थी, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर दोनों वापस आ गए थे। सकिया ने हसन अहमद से भी हैरानगी का इज़हार किया था। बस आप ही दिल कर रहा है कि आज़ादी से लंबी तान के सोने का। दोनों किचन में थी, शाम की चाय बना रही थी। हसन अहमद और शहरियार भी जल्दी घर आ गए थे। खैरियत तो है? तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? वनीज़ा ने पिंक कपड़ों में मलबूस तरीबा को बगौर देखा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था वो कुछ छुपा रही है। आप ही मेरे साथ ही नहीं, वासिक के साथ भी ठीक नहीं हुआ। वो एकदम ही गोया हुई। वनीज़ा ट्राली तरतीब दे रही थी। उसकी गैर मुतवक्का बात पर हैरानगी से देखने लगी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरीबा ये तुम क्या कह रही हो? आप ही वासिक किसी लड़की को पसंद करते हैं? वासिक किचन ही की तरफ आ रहा था। दरीबा की बातें सुनी तो वो सन्नाटे में आ गया, और ये बातें बड़ों तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। पापा पहले ही उसे वार्निंग दे चुके थे। वासिक, अगर तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी उस लड़की के सामने या उसके घर वालों के सामने, याद रखना मैं तुम्हें घर से निकालने में देर नहीं करूँगा। पापा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बुरा हो गया। आयशा उसकी गोद में थी, वो किचन में आ गया था। वनीज़ा ने फहमाइशी निगाहों से वासिक को देखा। दरीबा तो फौरन उसके पीछे से निकल गई थी। भाभी दरीबा क्या कह रही थी? जो वह कह रही थी तुम जानते हो। ट्राली में उसने कतीली रखी और कप और सॉसर को तरतीब से वो नीचे के पोर्शन में रखने लगी। भाभी ऐसी कोई बात नहीं, क्या आपको लगता है मैं ऐसा होऊंगा? फिर वो नबीला का क्या किस्सा है?
वो ट्रॉली खिसका के किचन से निकलने लगी। आयशा को उसने थामा हुआ था। वो तो बस मजाक था, नबीला से मेरी कोई ऐसी वाबस्तगी नहीं थी और ना ही है। वो तो गलत ही समझ रही है। देखो वासिक, दरीबा हकीकत पसंद लड़की है और मेरे चचा और चची जान बहुत हसास तबीयत के हैं। वो ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखो तुम हम गरीब लोगों को मजाक का निशाना नहीं बनाओ। हमारा नसीब है जो हम दोनों कज़न इस बड़े घर की बहुएं बन गई। इससे ज़्यादा तो ही नहीं करना कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाए। वनीज़ा भी अफसुर्दा हो गई थी। वो इस घर में आ तो गई थी मगर अपना माजी नहीं भूली थी। दरीबा रात में ही चली गई थी। वासिक तो चोर बन गया था। दरीबा का दिल टूट गया था। नबीला की बातें भूलती ही नहीं थी। आप ही वहाँ कहाँ की सैर की आपने? वहीदान उसके पास आके बैठा। उसे जानने की भी बेचैनी थी। ज़्यादा घूमे ही नहीं, ठंडी इतनी हो रही थी। उसने बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। आप इस्लामाबाद गए थे, वहाँ का मौसम कितना ज़बरदस्त होगा। अरीबा उसे देख कर रश करने लगी। अच्छा चलो जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। वो कंबल खोल के खुद पर डालने लगी। वहीदान मुँह बनाता हुआ उठ गया जबकि अरीबा अपने स्कूल का काम करने लगी। दरीबा का जहन उलझा हुआ था। वासिक मुसलसल उसे कॉल किए जा रहा था मगर वो रिसीव नहीं कर रही थी। अरीबा ने उसका सेल फिर उसके हाथ में दिया। आप ही, वासिक भाई की कॉल है। कह दो सो रही हूँ। उसने सेल वापस उसके हाथ में थामा। दरीबा ने भी सोच लिया था वो वासिक से कोई बात नहीं करेगी और हरगिज़ नहीं जाएगी। अम्मी और अब्बू से थकन का बहाना करके वो रुक गई थी, वरना अम्मी को सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र होती। मगर उन्होंने अंदाज़ा लगाया था वो कुछ चुप सी है, वरना शादी के बाद तो लड़कियां खिल जाती हैं। मगर दरीबा उन्हें मुरझाई हुई लग रही थी। उन्हें अंदेशे सता रहे थे। वो पहले ही इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी। उसे गए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था और अक़दा भी खुल गया था। वासिक को तो बाबा ने खूब ही सुनाई थी और वो शर्मिंदा, शर्मसार, फिक्रमंद दांतों में उंगलियां चबा रहा था। ज़किया बेगम ने तासुब से सर ही पकड़ लिया था। मुझे इस नालायक से यही तवक्को थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपने फ्रेंड्स के घर जाने की? वो उसे सख्त सुस्त सुनाने लगे। बाबा छोड़िए, उसके फ्रेंड्स हैं, क्या हो गया जो चला गया? शहरयार की उसकी हालत पर तरस आ रहा था। तुम तो चुप ही रहो। इस नामाकूल ने बहुत गलत किया। बीवी को पहले अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता, फिर ही मिलता, और ये घूमने फिरने के लिए उसे लेके गया था, फ्रेंड्स की गैदरिंग में नहीं। सॉरी बाबा, बस भी करें और कितना डांटेंगे? वासिक ने मुनमुनाते अपनी रूहानी सूरत के साथ कहा। आप प्लीज़ खुद बात करें। कोई बात नहीं करूँगा और ना ही कोई तुम्हारी हमायत में बात करेगा। सब कान खोल कर सुन लें, ख़ास तौर पर वनीज़ा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें शायद अंदाज़ा था वो वनीज़ा को अपना हमायती बना के भेजेगा। वनीज़ा जज्बज़ हो गई। ज़किया बेगम की भी आगे से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने तुम्हारी हर हरकत माफ़ की है मगर ये मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं थी, शायद इन्हीं बातों की वजह से। वो उसे अच्छी तरह सुनाने के बाद वो वहाँ से उठ गए। अम्मी ये सब कैसे होगा? वो बहुत फिक्रमंद और बेहाल भी हो रहा था। जब मामला बिगाड़ा है तो संभालो भी तुम ही। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मजाक करने की? ज़किया बेगम को वासिक की हालत पर फिक्र भी हो रही थी। 1 हफ्ते से कितना परेशान था। दरीबा से भी बात नहीं हो रही थी। शहरयार और वनीज़ा 2 दफ़ा उससे मिलने जा चुके थे, चलने को भी कहा था मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। वासिक ने आइंदा मजाक से तौबा कर ली थी। उसे क्या पता था उसे ये महंगा पड़ेगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। सच कहा है किसी ने, मजाक भी करो तो एक हद में रह के, किसी की दिल आज़ारी नहीं हो। उसने फिर सेल पर उसे कॉल की। अरीबा, दरीबा से बात करवा दो। वासिक भाई, आप ही नहा रही हैं? उसकी आवाज़ आई। वासिक का मुंह उतर गया, जाने वो सच कह रही थी या झूठ। अच्छा मेरी बात करवा देना तुम खुद। वो मुझसे बात नहीं कर रही। जी अच्छा, वो झट बोली। वो अपने बेडरूम में इधर से उधर घूम रहा था। अभी शादी को 1 माह भी नहीं हुआ था और दोनों में रंजिश हो गई थी। चल वासिक, तुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी वरना बाबा तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो भी बात लेके फ्रेश हो गया। ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट में मलबूस, सवरा निखरा डैशिंग लग रहा था। उसे दरीबा को मनाना ही था, अपनी ज़िंदगी को मनाना ही था। कब से वो आया बैठा था, अंसर अली से बातों में भी लग गया था। अरीबा शाम की चाय के साथ काफ़ी कुछ लवाजमात लाई थी। मैदान से भी उसकी खासी गपशप हुई। आंटी, दरीबा तैयार हो गई, मुझे घर जाना है। बेटा मैंने कह तो दिया, ऐसा करो तुम खुद अंदर चले जाओ। वो समझ गई थी उन दोनों में कोई नाराज़गी है क्योंकि दरीबा ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो माँ थी, औलाद का चेहरा देख के माँ तो भांप जाती है कि वो क्यों परेशान है या कोई उलझन और फिक्र है। अंसर अली असर की नमाज के लिए चले गए थे। वो उठ के अंदर की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आ गया। साफ़ सुथरा नफीस सा कमरा था। सिंगल बेड, 1 वार्डरोब और राइटिंग टेबल, साइड पर दीवार गिर बड़ा सा शीशा था। उसे देखकर गड़बड़ा गई। उसे ये अंदाज़ा नहीं था वो यूँ अचानक से अंदर आ जाएगा। कासनी कपड़ों में नाराज़ सी उसे बहुत प्यारी लग रही थी।
یہ کیا طریقہ ہے؟ سر تک کاف رکھتی ہو، بات بھی نہیں کرتی، کب تک ایسا کرو گی؟ وہ ناراضگی اور خفگی سے گویا ہوا اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، گہری نگاہیں اس پر جما دی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں یہ رشتہ ہی ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ بالکل میچ نہیں ہوتا۔ وہ یکدم ہی بولی، کیا؟ واسق اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنا ظرف اور برداشت نہیں، آگے زندگی میں قدم قدم پر آپ کے راز سامنے آتے رہیں گے۔ وہ پشت پھیر کے بڑی معنی خیزی سے طنز کرنے لگے۔ دریبہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، سوری۔ کیا سوری؟ اتنی آسانی سے سوری؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا اور بعد میں بھی ٹھیک ہوتا رہے گا؟ بالکل بھی نہیں، میں اسی وجہ سے شادی کے خلاف تھی۔ آپ فرنگیوں کے ملک میں رہتے ہیں، ضرور آپ کے سابقہ عشق نکل کے سامنے آتے رہیں گے۔ شٹ آپ، دبی دبی آواز پہ چیخا تھا، کیونکہ ایسی الزام تراشیاں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نبیلہ کے ساتھ مل کر تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے مذاق کیا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ نبیلہ اور ارسلان شروع سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم مجھ سے دور دور تھی، اس لیے یہ مذاق کر لیا تھا۔ شاید تمہیں شراکت برداشت نہیں ہو اور تم میرے قریب آ جاؤ۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے متعلق کیا کیا عکس کرتی رہی۔ اگر میں ایسا ہوتا تو کب کا اپنی مرضی سے وہیں امریکہ میں شادی کر لیتا اور تمہارے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ارے اگر میرے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو مجھ سے کلیئر تو کرتی۔ تمہاری وجہ سے بابا سے الگ ڈانٹ سنی، اگر تم گھر نہیں آئی تو وہ مجھے گھر سے گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور دریبہ حیرانگی سے سنتی رہی۔ دریبہ، میں تو تمہیں چپکے چپکے سے چاہنے لگا تھا۔ اگر میں کسی کو پسند کرتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ مجھے تمہاری معصومیت اور صاف کوئی بہت اچھی لگی تھی۔ تم میں اور لڑکیوں کی طرح عیاری اور دکھاوا نہیں تھا، میں تو دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ قدرے توقف کے بعد پھر گویا ہوا، اور تم نے نبیلہ کو سنا تو دی ہے؟ بیچاری روز کال کرتی ہے اور یہی پوچھنے کے لیے کہ تمہاری ناراضگی ختم ہوئی یا نہیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کے سانس بحال کرنے لگا۔ تمہیں چلنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں، تمہارا جب دل کرے آ جانا۔ وہ بہت رنجور اور دل گرفتہ ہو گیا، دریبہ کو کچھ وقت سوچنے کے لیے دینا چاہتا تھا۔ دریبہ پلیز، دل و دماغ سے سوچنا، رشتے کوئی کھلونے نہیں ہیں جو توڑ دیے جائیں، ان سے جذباتیت کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور اگر تمہیں مجھے اذیت دے کے خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، تم یہاں جتنا دل چاہے رہو، مگر رشتہ توڑنے کی بات نہیں کرنا۔ اس نے دریبہ کا نرم و ملائم ہاتھ بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں لے کے سلایا۔ اور ہاں، میں تو گھر جانے والا نہیں، جب تک تم یہاں ہو میں بھی تمہارے ساتھ یہیں رہوں گا۔ جی؟ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ بالکل بھی نہیں، امی اور ابو کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو گھبرا گئی۔ اچھا ہے، اسی طرح انہیں بھی پتہ چلے، وہاں ادھر گھر میرے گھر میں بھونچال آیا ہوا ہے، اچھا ادھر بھی آ جائے گا۔ اسے تنگ کرنے کو بولا اور بیڈ پر لیٹنے لگا۔ اسی روم میں سوتی ہو نا؟ بیڈ سنگل بھی چلے گا۔ وہ معنی خیزی سے ہنسا۔ ایسے کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ تو حواس باختہ سی ہو گئی۔ محترمہ، میں بھی سوچ کے آیا ہوں، تمہیں لیے بغیر تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ اس کی حالت سے مزہ لینے لگا۔ اچھا چل رہی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی روحان سی ہو کے بول اٹھی۔ واسق کی ہونٹوں پر فتح مندی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زبردستی نہیں جاؤ، تمہارا اس وقت دل کرے جب چلیں گے، ذرا سسرال کے بھی دن رات کے مزے لے لوں گا۔ ہم نہیں رک رہے۔ وہ پھر بولی، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے دریبہ کے چہرے پر نگاہ کی، وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ سوری، مجھے بھی اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ سے سب کہہ دیتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ جو ہوا سو ہوا، جلدی سے سامان پیک کرو اور گھر چلو۔ سوری، وہ شرمسار لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، میری طرف سے بدگمان ہونے سے پہلے بات کلیئر کر لینا۔ اس نے دریبہ کے دونوں ہاتھوں کو مسکرا کے پکڑا۔ تم نے میرے اتنے اچھے دن خراب کیے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ وہ معنی خیزی سے ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب شادی ہوئی تھی۔ ہم کیا دوبارہ ہنی مون پر نہیں جا سکتے؟ وہ شرمائی شرمائی گویا ہوئی۔ کیا پھر سے بولو؟ واسق پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا، نبیلہ کے گھر رہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس سے بھی درگت بنوا لینا اپنے میاں کی۔ وہ روحان سے ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ نبیلہ کو میں خود کال کر کے بتاؤں گی۔ وہ ہنسی۔ سچ بتاؤ، دل سے معاف کر دیا؟ دریبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی کوئی کارروائی کرتا بابا کی کال آ گئی۔ جی بابا جان، مان گئی ہے آپ کی بہو۔ وہ فوراً مؤدب بن گیا۔ دریبہ نے جھینک کے واسق کے شانے پر سر رکھ دیا۔ واسق نے بات کر کے کال بند کی۔ آپی، منیزہ آپی اور شہریار بھائی آئے ہیں۔ دریبہ کی آواز پر وہ تیزی سے نکلا تھا۔ یار جلدی آ جانا سامان سمیت، یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ دریبہ کو ایسا لگا اس کے بے چین دل کو سکون مل گیا۔ واسق کی کھلی محبت کے اظہار نے اسے مطمئن کر دیا تھا، ساتھ ہی دل کی فضا مہکنے لگی تھی، چار سو روشنی چھلکنے لگی تھی۔
تو یہ تھا آج کا شارٹ ناول. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آفٹر اے لانگ ٹائم میں نے کوئی ناول آپ لوگوں کو دیا ہے. اس کو میں نے آلموسٹ 1 منتھ پہلے آدھا ریکارڈ کیا تھا اور اس کا آدھا حصہ اب ریکارڈ کیا. ایکچولی مجھے یہ ناول کوئی ایسا خاص پسند نہیں آیا تھا. میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو ریکارڈ کرنے کا، لیکن میں 30 منٹ تک ریکارڈ کر چکی تھی. مطلب ایسے ہی مذاق میں ریکارڈنگ ہو گئی. مطلب میں بغیر تھوڑا سا نا اس کو سمجھے پڑھ رہی تھی. تو جب مجھے تھوڑا سمجھ آیا تو میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کروں. ابھی بھی میں نے بہت جان مار کے ریکارڈ کیا کیونکہ مجھے کرنا پڑ گیا. اتنا برا بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا اس کو اور اچھا ہو سکتا تھا. مجھے لگتا ہے یہ سائمہ قریشی کا ناول جو سٹارٹنگ میں شاید انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا تھا نا، تب کا ان کا یہ ناول ہے. اسی لیے اتنا نا وہ اچھا نہیں ہے. ان کا رائٹنگ سٹائل میچور نہیں لگ رہا ہے. بہت ساری جگہوں پر نا بہت عجیب سا لکھا ہوا لگ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہوئی. تو اس طرح کی وہ آ رہی تھی فیلنگس. تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت پسند آیا ہوگا. تو اتنا ہی بہت ہوتا ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے. تھوڑا سا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کا تھوڑا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے کہ ناول تھوڑا ہٹ کرو. تھوڑا سا بہت ہٹ کرتا ہے یہ ناول. خیر، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھے سے ناول کے ساتھ. اب کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو نئے اچھے ناولز پرووائڈ کروں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.